الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے آقا تمہاری جانب اشارہ کروں میں. جانے جائیں ماں کی جان، جانے جائیں ماں کی جان، ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو، ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، تے نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، نال مالک تے مختار بھی تو. جے میں مک دی گل مکا دیواں، میں مک دی گل مکا دیواں، تے ساڈا دین بھی تو تے ایمان
جائیں ماں کی جائے جانے جائیں ماں کی جائے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تیرے تو عیب تنہی سے ہے بری تیرے تو عیب تنہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی کہ چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا میرے رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا احمد رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا کون ہمارے رہنما محمد رسول اللہ کون ہمارے رہنما کون ہمارے رہنما 14 اگست 1947 14 اگست 1947 دنیا کے نقشے پر ایک مملکت بنام پاکستان ظاہر ہوتی ہے یہ وہ ملک جو بے شمار قربانیوں سے حاصل ہوا ایک اطلاع کے مطابق کم و بیش 50 لاکھ سے 1 کروڑ کے آس پاس ہجرت کی گئی ہے یعنی اتنی بڑی تعداد میں ہجرت کا یہ واقعہ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف جو اتنی بڑی ہجرت کا واقعہ ہے یہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا واقعہ ہے
اس سے بڑی ہجرت اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی، اور بڑی تعداد میں یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عاشقان رسول نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنے مال کی قربانی دی، اپنے گھر کی قربانی دی، اور وطن کا چھوڑنا، یہ جہاں آدمی رہتا ہے، پرورش پاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، خاندان کنبہ ایک جگہ پر ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر اتنے عظیم مقصد کے لیے ہجرت کر جانا کہ وہاں پر ہم جا کر اپنے دین اور اپنے اسلام اور اپنے مذہب پر کھل کر عمل کر سکیں گے۔ جی ہاں، پاکستان اسی عنوان پر آزاد ہوا، اسلام کے نام پر آزاد ہوا۔ بانی پاکستان محمد علی جینا، قائد اعظم، 13 اگست 1948 میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے یہ مطالبہ نہیں رکھا، یعنی ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کریں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے خطے کو حاصل کریں جہاں ہم اسلام کے اصول پر عمل کر سکیں، یعنی اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے یہاں ہم اسلام کا نظام نافذ کریں، ایک اسلامی فلاحی ریاست کا یہ ایسا میسج گیا اور ایسا میسج دیا گیا جو آج تک کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ ایک ایسی تحریک تھی، تحریک آزادی کی تحریک، ایسی تحریک تھی کہ جہاں مساجد کے ممبر و محراب میں جا کر تقاریر کی گئی، بیان کیے گئے، موٹیویٹ کیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع جمعہ میں ملتا تھا، نمازوں میں ملتا تھا، وہاں پر ہمارے اکابرین، ہمارے علماء اہل سنت، بانیان پاکستان، انہوں نے جا جا کر وہاں پر خطاب کیے، بیان کیے، مسلمانوں کو ایک ایسی مملکت کے لیے، قوم کو ایسی مملکت کی آزادی کے طور پر ان کو ذہن دیا گیا جہاں پر یہ اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اپنے اسلام پر کھل کر عمل کر سکیں گے، اور وہ چیزیں جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا اس سے بچ سکیں گے، اور ان کے وہاں پر بچنے میں انہیں کوئی مجبور نہیں کرے گا کہ یہاں تم نہیں بچ سکتے، اور اگر وہ دین پر عمل کریں گے تو انہیں کو مجبور نہیں کر سکے گا کہ تم دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ ایسا ایک تصور پیش کیا گیا، اور کوئی تعجب نہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد، لاکھوں لاکھ کی تعداد اس تحریک کا حصہ بنی، تحریک آزادی کا حصہ بنی، اور ایسا جذبہ اور جوش نظر آیا اور ایسی مستقل موومنٹ نظر آئی کہ جو کہ 14 اگست 1947، 14 اگست 1947 کو پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئی، اور ہمیں اللہ پاک نے ایک آزاد ملک عطا فرمایا جس کی اسلامی تاریخ 27 رمضان المبارک بتائی جاتی ہے۔ یہ جو عاشقان رسول، اللہ کے بندے، جن مسلمانوں نے یہ پوری کاوشیں کی، آج 14 اگست ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ اس راہ میں جتنے عاشقان رسول شہید ہوئے، شہادت کا رتبہ پایا، ان کو یاد کر کے انہیں ایصال ثواب کرنے کا دن ہے۔ جنہوں نے اپنی جان مال کی قربانیاں دی، ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ 14 اگست جو ہم مناتے ہیں، یہ مقصد پاکستان کے اعادے کا دن ہے، جب پاکستان کے مقصد کا اعادہ کریں، پاکستان کے مقصد کو یاد کریں، جیسے ہم جشن ولادت بناتے ہیں، جشن آمد رسول کہ جس طرح نعرہ لگاتے ہیں، اسی طرح مقصد آمد رسول کا بھی ہم اسی طرح نعرہ لگاتے ہیں کہ آقا کی ولادت کا جشن بھی مناتے ہیں اور آقا کی ولادت کا مقصد بھی یاد کرتے ہیں۔ اور جشن آمد رسول 12 ربیع الاول کو ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت بھی بناتے ہیں اور آپ کا مقصد بعثت بھی بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا، کیونکہ یہ جو دین منانا ہوتا ہے یہ اصل اس مقصد کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ دنیا میں مدر ڈے منائے جاتے ہیں، ماں کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے، دنیا میں فادر ڈے منائے جاتے ہیں، باپ کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے، دنیا میں واٹر ڈے منائے جاتے ہیں، پانی کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ دنوں کو منانے کا ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اس کے جس عنوان پر وہ دن منایا جا رہا ہے اس کا مقصد بیان کیا جائے اور اس کی یاد بنا کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ 14 اگست
جو ہم مناتے ہیں یوم آزادی، تحریک پاکستان کا جو پورا سلسلہ ہمارا چلا، اور اللہ کی رحمت سے ہمیں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ پاک نے عطا کیا، تو یہ دن اس مقصد کے عیادے کا، اس مقصد کی دہرائی کا دن ہے کہ یہ پاکستان کیوں آزاد ہوا۔ لہٰذا یہ جو ہمارا نعرہ ہے، پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی یہاں اسلام کا نظام نافذ کیا جائے گا، اسلام کی بات یہاں ہوگی، اور اسلام کی گفتگو یہاں ہوگی، اور اسلام پر عمل کرنے میں یہاں آزادی ہوگی۔ تو یہ ہمارا الحمدللہ اتنا زبردست مقصد ہمارے وطن عزیز کی آزادی کا بنایا گیا، اور ان لوگوں کو ہم ایصال ثواب کریں جنہوں نے اس اہم مقصد میں، جن مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کسی نے کیا بات کہی ہے، آپ سنیے، عزم و ہمت، جرأت و ایقان رکھتے تھے وہ لوگ، عزم و ہمت، جرأت و ایقان رکھتے تھے وہ لوگ، جذبہ حق، قوت ایمان رکھتے تھے وہ لوگ، ایک خطے میں کرے قائم نظام مصطفیٰ، ایک خطے میں کرے قائم نظام مصطفیٰ، ان کی یہ خواہش تھی، یہ ارمان رکھتے تھے لوگ، ان کے سینوں میں تھی یادیں کبریا کی روشنی، دل میں عشق صاحب قرآن رکھتے تھے وہ لوگ، نصرت حق پر انہیں ہر وقت کامل تھا یقین، نصرت حق پر انہیں ہر وقت کامل تھا یقین، مسند و منصب نہ کچھ سامان رکھتے تھے وہ لوگ، دین و ملت کی سرفرازی فقط مقصود تھی، دین و ملت کی سرفرازی فقط مقصود تھی، کب خیال نفع و نقصان رکھتے تھے وہ لوگ۔ ان کا ایک ہی مقصد ہوا کرتا تھا کہ کسی صورت ہمیں آزاد وطن نصیب ہو جائے، اور قربان جائیں ان علماء اہل سنت کی ان کوششوں پر کہ جنہیں دیکھ کر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کہا کرتے تھے، جب آپ کی دعائیں اور آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے تو گویا کہ ہم کامیاب ہی ہیں، ہمیں یہ وطن مل کر ہی رہے گا۔ انہیں ان نیک اور عمدہ صفات کے حامل عاشقان رسول کے ساتھ پر اس قدر ان کو مان تھا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ان کی قربانیوں کی قدر کرنے اور ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مقصد کو پہچاننے کی، یعنی جو مقصد آزادی تھا، اسے پہچاننے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو آج کا جو ہمارا یہ جو سلسلہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سلسلہ ہمارا کئی عنوانات پر چلے گا، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کے سامنے، پہلے تو میرے ساتھ جو اسلامی بھائی ہیں ان کے ساتھ کچھ سوالات اور جوابات بھی لیں گے، یہ کیا رائے رکھتے ہیں، ان کے لیے میں نے کچھ سوالات میرے پاس ہیں، میں ان سے سوالات کروں گا، اور ان سوالات پہ ان کی کیا رائے ہے وہ لیں گے، یا اسلامی بھائیوں سے کچھ سوالات کیے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو تحفے دیے جائیں گے، آپ کو انعامات دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے کچھ آپ کو تحفوں کی بھی زیارت کرواتے ہیں، ماشاءاللہ پتر بھی ہیں یہاں پر، بیج بھی ہیں، اور اچھا یوم دعوت اسلامی کا بھی بیج ہے جی، 2 سپٹمبر یوم دعوت اسلامی ہے، وہ بھی منانا ہے، یہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ جشن ولادت بھی منانی ہے، نشر نال پاک بھی ہوگا، 1500 ماشاءاللہ 1500واں جشن ولادت کی بھی تیاری کرنی ہے آج، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور مکتبۃ المدینہ کی ماشاءاللہ کئی کتابیں یہاں پر موجود ہیں، اور کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہیں، ایکٹیویٹیز بھی ہیں، بچوں کی ہیں، بڑوں کی ہیں، بزرگوں کی ہیں۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ سب سے چھوٹا بیٹا کون، سب سے چھوٹا بچہ کون سا ہے؟ چھوٹا سب سے بچہ؟ چھوٹی عمر؟ یہی لگ رہا ہے، آ جائیں، یہ تو یہاں سے بھی آ جائیں گے۔ نہیں یہ یہاں کیوں یہاں سے آئیں گے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ معاویہ۔ معاویہ، واہ واہ، اچھا اب یہ بتائیے معاویہ صاحب کہ پاکستان جو آزاد ہوا تاریخ پتہ ہے؟ یہ کون سے ملک میں رہتے ہیں؟ اچھا آپ جس ملک میں رہتے اس کا نام بتائیے۔
پاکستان پاکستان. اور یہ پاکستان کب آزاد ہوا؟ 14 اگست 14 اگست کو آزاد ہوا. واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. دیکھیں 14 اگست کو پاکستان آزاد ہو گیا. سال کون سا تھا؟ چلو اب بیٹی کی طرف چلتے ہیں. بھیج نکال کے. پاکستان کس سال آزاد ہوا؟ سال کا نام، تاریخ نہیں. تاریخ و مہینہ تو وہ بتا چکے. کس سال کو آزاد ہو کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. چلو میں دیتا ہوں. اگست اگست تو مہینہ تھا. سال کون سا تھا؟ رمضان شریف وہ تو اسلامی مہینہ تھا. سال کون سا تھا؟ 1947 1947. سبحان اللہ. تحفے بھی ملیں گے، تحفے. اچھا جھنڈا بھی ملے گا. انڈا بھی. ارے واہ اور کھڑے ہوئے، کھڑے ہوئے. اور نقشے نالے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو چلتے ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کی طرف اور ان سے سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اپنے پاکستان کے معاملے کے بارے میں. ان کی بھی رائے لیتے ہیں. کافی باتیں ان سے کرنی ہے، پھر ہمارے بزرگوں سے باتیں کرنی ہے، ماشاء اللہ ماشاء پھر اللہ. بزرگوں اور نوجوانوں کی باتیں کرنی ہے. آج تو ایک اور بھی چیز کرنی ہے. ہمارے نوجوان بھی ہمارے بزرگ بھی ہیں. بزرگوں کو بھی پوچھنا ہے کہ یہ پہلے کیسے دیکھتے تھے پاکستان کو اور اب کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کو. نوجوانوں سے پوچھنا ہے کہ بزرگوں کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. بزرگوں سے پوچھیں گے وہ جوانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مل کر انشاءاللہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں گے انشاءاللہ. تو آج کے پروگرام میں میرے بداتا کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان. یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی، یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی، یہاں فرید الدین بھی ہے. میرے دادا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان. اچھا میرے پاس ایک تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ موقع ملے گا تو بیان کروں گا. پاکستان میں پہاڑوں کا ذکر ہے، دریاؤں کا ذکر ہے، پوری تفصیل میرے پاس آئی ہے. میں انشاءاللہ موقع ملے گا تو بیان کروں گا. لیکن یہاں سب ایک بہت بڑی کمزوری تھی. یہاں پر دریاؤں کو لے لیا، پہاڑوں کو لے لیا، پھلوں کو لے لیا، اجناس کو لے لیا، مگر اس پوری تفصیل میں کہیں بھی اولیاء کرام کا نام نہیں ہے. بتائیے. داتا صاحب کا نام نہیں تھا، بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کا نام نہیں تھا، عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کا نام نہیں تھا، یوسف شاہ غازی علیہ رحمہ کا نام نہیں تھا، بلے شاہ بابا کا بھی نام نہیں تھا. اور یہ ہم یہاں چلے اپنے سیون شریف کا ذکر، لال شہباز قلندر کا بھی نام نہیں تھا. اور نہ جانے کتنے اولیاء کرام، ماشاء یہاں اتنے بڑے بڑے مزارات، اتنے نام، بڑے بڑے نام ہیں اولیاء کرام کے، اتنے بڑے نام ہیں اور کیسی کیسی کرامات ہیں. الحمدللہ ان کے جلوے جہاں جہاں پاکستان میں جائیں. مجھے نہیں لگتا پاکستان میں کوئی ایسا صوبہ ہو جہاں پر اولیاء کرام کے مزارات نہ ہو. کوئی ایسا صوبہ جہاں اولیاء کرام، کشمیر سے لے کر ہم کے پی کے میں جائیں، کے پی کے سے بلوچستان میں آئیں، بلوچستان سے کراچی، سندھ، پنجاب، کسی بھی صوبے میں ہم چلے جائیں، الحمدللہ اولیاء کرام کے مزارات ہر جگہ پر اپنا فیضان لٹا رہے ہیں. ملتان شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، بہاؤدین ذکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اتنے سالوں سال صدیوں پرانے بزرگ رحمہ اللہ تعالی. یہ پاکستان میں میرے داتا کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان. خدائے پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے، عطائے سرور ذیشان، عطائے سرور ذیشان. یہ پاکستان ہمارا ہے، بولو یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے. مزاروں کا تسلسل ہے، عقیدت کی بہاریں ہیں، مزاروں کا تسلسل ہے، عقیدت کی بہاریں ہیں. یہاں ولیوں کا ہے فیضان، یہاں ولیوں کا ہے فیضان،
یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اندرونی بیرونی سازشوں سے اس کی حفاظت کرے، اور اس کی تعمیر و ترقی میں اللہ پاک ہمیں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس وطن سے ہی دعوت اسلامی نے آغاز کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسا آغاز کیا کہ دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچتا چلا گیا۔ کیسی برکت والی ہے یہ زمین، کیسی برکت والی ہے زمین۔ یہاں سے دعوت اسلامی نے آغاز لیا، اور کہاں کے کہاں دعوت اسلامی الحمدللہ اس وقت پہنچ چکی ہے۔ ہم اس پر بھی اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں۔ 14 اگست شکرانے کا دن ہے۔ یہ تمام دنیا بھر میں جتنے بھی پاکستانی ہیں، جتنے بھی دنیا بھر میں پاکستانی ہیں، ان تمام کو چاہیے کہ 14 اگست کو اللہ کی بارگاہ میں ہو سکے تو کم از کم 2 رکعت نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں کہ اللہ پاک نے اتنا عظیم ملک ہمیں دیا، اور ہمیں ایک آزاد ملک میں رہنے اور ایک آزاد ملک والا کہلانے کی اللہ پاک نے ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے۔ چلتے ہیں ہمارے پہلے کریم بھائی کی طرف۔ سفید داڑیاں ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ آج ہمارا یہ جو نوجوان ہے، اچھا یہ بزرگ نے نوجوان سامنے سامنے کیے ہیں نہ، یہ پورے بزرگ ہیں، یہ پورے نوجوان ہیں۔ پاکستان ہے، چلے گا، یہ بھی چلتا ہے۔ اپنا تو جس کی داڑھی سفید ہو گئی وہ بوڑھا ہو گیا، بزرگ ہو گیا، اور جس کی داڑھی کالی رہ گئی وہ نوجوان ہو، جوان سے بھی نکل کے نوجوان ہو گئے۔ میرے کو نوجوانوں کا سوال آیا، بتائیے، ہم ان کو نوجوان سمجھ کے سوال کروں گا، اللہ خیر کرے۔ نہیں، جو جس نے آزادی ہے وہ چلے گا، جو میں آزادی ہے چلے گا۔ صلو علی الحبیب۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں سوال کی طرف جاؤں، میں ایک درخواست کروں گا۔ آج میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے۔ 14 اگست یہ پاکستان کا گویا کہ ایک طرح سے یوم آزادی مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں پاکستان کی، مگر دیکھا جاتا ہے کہ اس دن بھی یعنی بالکل یوم آزادی، جشن آزادی کا جو ماحول چل رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اپنے وطن عزیز کی خرابیاں اور برائیاں لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا بچہ، ٹھیک ہے آپ کو اس سے تکلیف اگر ہے، مگر آج اس کی سالگرہ ہے، تو اس کی سالگرہ کے دن بھی اس کی تکلیفوں کا تذکرہ کرو گے، یا کم از کم اس دن تو معاف کر دو گے کہ آج سالگرہ مناؤ، آج تمہاری کوئی برائی بیان نہیں کریں گے، آج صرف تمہارے ہونے پر ہم خوشی کریں گے کہ تم ہو۔ تو میری تمام عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ آج کے دن کم از کم یہ کہ ملک کی برائیاں بیان کرنے کے بجائے، ملک کے اندر کہتے ہیں کیڑے نکالنے کے بجائے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہاں، ہمارے اندر جو خرابی ہے اس کو بیان کریں کہ ہم نے کیا کیا ہمارے ملک کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ملک نے مجھے کیا دیا، میں کہتا ہوں آپ نے اپنے ملک کو کیا دیا۔ آپ کی تو جب صلاحیت آئی تو ملک چھوڑ کر چلے گئے، آپ نے ملک کو کیا دیا، یہ ضرور دیکھنا ہے۔ تو یہ یوم آزادی کے موقع پر ایک درخواست ہے کہ اس کو ضرور پیش نظر رکھا جائے کہ 14 اگست یہ پاکستان کی سالگرہ ہے، اس دن معاف کر دیجیے گا اپنے وطن عزیز کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہاں سب سے زیادہ بڑی عمر کے کون ہیں؟ سب سے زیادہ بڑی عمر کس کی ہے؟ کوئی نہیں، بتا دو، یقین مانو اس پہ کم از کم 70 بڑی عمر والا کیمرے میں آ جاتا ہے۔ 70 سال سے اوپر والے۔ 70 سال سے اوپر ہے کوئی؟ اسلام بھائی جماعت میں سب سے بڑی عمر آپ کی ہے۔ نہیں نہیں، مائک رکھیں، بھائی تو نہیں، ہلکا سا مائک ہے۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے 73 سال یہیں پیدا ہوئے آپ؟ پاکستان میں آپ کی پیدائش ہے، تو آپ جتنی آپ نے زندگی گزاری ہے، ہاں جی،
आपने पाकिस्तान को कैसा देखा? पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये अल्लाह के वलियों की इनायत है, उनके करम है कि ये पाकिस्तान में ये बहारें हैं। पाकिस्तान में क्या अच्छा है इस माहौल से बेहतर कोई भी नहीं दुनिया में है, न बाहर न और पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या अच्छा है? इसे 3 किस्म के मौसम है, सर्दी, गर्मी, बहार। 4 मौसम है, हाँ, 4 मौसम, 3 नहीं है, 4 है। 4 है। और पाकिस्तान में क्या अच्छा है? हमारे बुजुर्ग जो पाकिस्तान बनने से पहले जो उन्होंने कुर्बानियां दी है ना, जी जी, अगर हम लोग उनको मद्देनजर रख लेना तो हम लोगों को परेशानी ना आए कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां देकर ये पाकिस्तान हासिल किया है। जी जी, इसका मकसद जो है वो उजागर होना चाहिए। वो उजागर होना चाहिए। हाँ। क्या कहते हैं मेरे इस्लामी भाइयों जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं? माशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और जैसा कि हमारे बुज़ुर्ग ने कहा कि हम अपने बड़ों को, अपने असलाफ को अगर पेश नज़र रखें तो बहुत कुछ मज़ीद बेहतर हो सकता है। यकीनन यही है। और मैं एक बात ये अर्ज़ करना चाहूँगा, जैसे कि आज का हमारा उन्वान है कि हम पाकिस्तान को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसकी तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और उनमें जो एक सबसे बुनियादी चीज़ है वो इल्म है, वो एजुकेशन है। किसी भी मुआशरे के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी खित्ते के लिए वहाँ के अफराद का इल्म वाला होना, एजुकेटेड होना, ये एक बुनियादी चीज़ है। हमारे नाजरीन में इस वक्त हर तबके के लोग होंगे, हर तरह के लोग होंगे। हर शख्स अपने एतबार से गौर कर सकता है। बेसिकली किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए 3 बुनियादी चीज़ें एजुकेशन के हिसाब से जो बयान की जाती हैं, अगर वो बेहतर हों तो बहुत अच्छा हो सकता है। नंबर 1, गवर्नमेंट होती है जो एजुकेशन को रेगुलाइज करती है। फिर वो तालीमी इदारे होते हैं जो एजुकेशन सेंटर्स होते हैं। और फिर वो सोसाइटी होती है जो उस एजुकेशन की डिमांड को जनरेट करती है। सबसे पहली जो एजुकेशन की हमारी सीढ़ी होनी चाहिए और हम उसमें अपना किरदार अदा कर सकें, तो एक मुसलमान होने की हैसियत से दीन का इल्म है, जिसका कम अज़ कम दर्जा फ़र्ज का हर एक को हासिल होना चाहिए। लेकिन उससे बढ़कर भी सोसाइटी के अंदर एजुकेशन में उलमा का होना ये भी ज़रूरी है, फ़र्ज़ किफ़ाया के दर्जे में है। दूसरा है दुनियावी इल्म, जो कि इससे हटकर दीगर चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दीनी और दुनियावी दोनों उलूम अगर किसी मुआशरे के अंदर, ख़ास तौर पर जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, दोनों का होना इंतहाई लाजिम और ज़रूरी है। यहाँ पर अपने नौजवानों को ख़ास तौर पर अर्ज़ करना चाहूँगा, अगर डॉक्टर ना हो तो आलिम परेशान, जी, आलिम ना हो तो डॉक्टर परेशान, दोनों परेशान। लेकिन अगर किसी मुआशरे के अंदर इसका तनासुब जैसा होना चाहिए वैसा हो जाए तो फिर क्या ही बात है। अब थोड़ा सा इसका हम तजज़िया करते हैं कि अगर हम 25 करोड़ 26 करोड़ अफराद हैं तो इनमें जितनी उलमा की हाजत है वो अगर पूरी हो जाए तो हमारा मुआशरा बहुत बेहतर हो जाए। जितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है वो अगर पूरी हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाए। इंजीनियर्स की ज़रूरत है। होता क्या है कि एजुकेशन में तो यूं मैं कहूं कि आज हर दूसरा शख्स लगा हुआ है या बात करता है, उस तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसका तजज़िया करके आगे बढ़ें तो बहुत ज़्यादा हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। इसको एक मिसाल से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर 1 लाख ऐसे उलमा की ज़रूरत है कि जो अपने शहर और अपने गांव के मुसलमानों के बुनियादी जो मसाइल होते हैं वो पूरा कर सकते हों, तो हमें गौर करना चाहिए क्या वो 1 लाख हैं। 1 लाख अगर डॉक्टर्स चाहिए तो वो हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर जो एजुकेशन का एक अंदाज है स्टूडेंट्स का, वो देखा देखी है, और हमारा मतमे नजर जो है वो आसपास के लोग या फाइनेंशियल्स होते हैं ज्यादातर, और देखा देखी हम आगे बढ़ते हैं। इसको एक मिसाल से यूं समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आज पाकिस्तान के अंदर अगर 1 लाख लोग फारसी में पीएचडी कर लें तो इसको क्या कहा जाएगा? तो भाई 1 लाख अफराद फारसी में पीएचडी कर ले, एजुकेशन तो है, इल्म तो है, लेकिन उसका वो बेनिफिट नहीं होगा कि जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो करके
آگے بڑھیں. تو ہمارے نوجوانوں کو غور کرنا چاہیے. ایک اگر شخص ایسی سے کوئی پی ایچ ڈی ایسی کوئی پی ایچ ڈی یا ایسا کوئی ایجوکیشن ماڈیول لے کر کوئی بندہ چل رہا ہے جی تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر کسی جگہ پر رہنمائی کی ضرورت تھی کہ ہمیں اس کو یہ رہنمائی دی جاتی، جی اس کو یہ گائیڈ لائن دی جاتی کہ وہ اس کی جگہ پر یہ سبجیکٹ جی پسند بالکل. کرتا. اس میں دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو وہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، جو بھی اس کی اتھارٹی ہے، ظاہر ہے وہ اویئرنیس لائے گی معاشرے کے اندر، ڈیمانڈ کو جنریٹ کرے گی تو لوگ اس کی طرف آئیں گے. ایک تو یہ بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کسی حد تک لوگوں کو معلوم ہو سکتی ہے لیکن لوگ کرتے نہیں ہیں. میرے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، 10-12 سال پرانی بات ہوگی، تو تھوڑا قریب کا ہے، جاننے والا ہے. تو میں نے کہا بھئی آپ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ ویٹنری ڈاکٹر بن رہا ہوں. اچھا، اس وقت میرے نالج میں بھی یہ چیز نہیں تھی، تو میں نے ایسے ہی ازراہ تفنن کہا کہ یار کسی اور چیز کے ڈاکٹر بن جاتے، جانوروں کا ڈاکٹر بننے کی کیا ضرورت تھی. لیکن وہ نوجوان سمجھدار تھا. ایسا اس نے میرے سامنے جب کیلکولیشن رکھی کہ میں نے اس فیلڈ کو کیوں چوز کیا. پاکستان از این ایگریکلچر کنٹری، اور جانور ایگریکلچر کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بنیادی جو ہے وہ پارٹ اور حصہ ہوتا ہے. اور اس نے کہا کہ میں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ایگریکلچر میں اتنے اس فیلڈ کے ڈاکٹرز کی حاجت ہے تو اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر جنرل فزیشینز کو ہم دیکھ لیں، دیگر اداروں اور دیگر ڈپارٹمنٹس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ پرسنٹیج وائز مچ بیٹر ہے. تو اس وقت میرے لیے نئی بات تھی، لیکن آج وہ تو لائف اسٹاک کی طرف جا رہے تھے نا. جی بالکل. تو وہ اس نے انالائز کیا نا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے ریسرچ کی، اس نے معلومات کی. اب اس کے اگر ہم کمپیریزن میں دیکھتے ہیں تو ایک طرف ہر ایک کو ایک مخصوص قسم کا ڈاکٹر بننا ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ پریشان بھی ہو رہا ہے کہ یار مجھے جگہ ہی نہیں مل رہی. بھائی جگہ کیسے ملے گی؟ ضرورت تھی 1,00,000 ڈاکٹرز کی تو وہ 1,00,000 موجود ہیں، آپ بھی اسی کے اندر جا رہے ہیں. جبکہ اس کے کمپیریزن کے اندر جہاں پر لاکھ کی ضرورت تھی 50,000 ہیں، تو وہاں پر آپ کو سکوپ زیادہ آپ کا ملے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ تعلیم کی طرف جس طرح جانا چاہیے جی اس طرح جانا یہ وقت کی اس وقت ضرورت کو وقت کی آپ ضرورت ہے، بیان کر رہے اور اس طرح سے ہم اپنے ملک کی جو ہے وہ خدمت کر سکتے ہیں. تو جو بھی ایجوکیشن کی طرف جائے تو انالائز کرے، تجزیہ کرے، معلومات کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرف آگے بڑھے. تو علم یہ ظاہر ہے کہ آپ کو ہر شعبے کے اندر ضروری ہے اور اس کے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. جتنے بھی دنیا کے اندر بھی اس وقت، جیسے ہم پاکستان کی بات کریں، اگر کمپیریٹیولی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ممالک اس وقت دنیا میں آگے ہوں گے یا ترقی یافتہ ہوں گے تو ان کے اندر، لوگوں کے اندر یہ شعور ہوگا. تو آج 14 اگست کا دن ہے، ہم اچھی نیتوں کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم یہ غور کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس ملک کے لیے کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ ایجوکیشن سے اگر ہم وابستہ ہیں، خواہ ہم ایجوکیشن دینے والے ہیں یا ایجوکیشن لینے والے ہیں، خواہ ہم استاد ہیں یا ہم ایجوکیشن انڈسٹری کو چلانے والے ہیں یا ہم اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہم اپنی ضرورت اور خاص طور پر اپنے ملک کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر اگر ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پرسنلی بھی اس کا فائدہ ہے اور ہم اپنے ملک کی ترقی کے اندر بہت اچھا کردار ادا کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہمارا اسد مدنی ہے یہ تعلیم کے معاملے کو، تعلیم کے معیار کو، تعلیم کا کون سا شعبہ ہمیں انتخاب کرنا چاہیے اس کو یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو دیکھیں یہ جو کچھ یہ بیان کر رہے تھے، آپ کا بیان تو ہو گیا، لیکن ہر ایک نے اپنا اس میں حصہ ملانا ہوتا ہے، اپنا پارٹ پلے کرنا ہوتا ہے. دعوت اسلامی دارالمدینہ کے ذریعے اپنا پارٹ پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جامعۃ المدینہ کے ذریعے اپنا پارٹ پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ اسے مدرسۃ المدینہ کے ذریعے حفظ، ناظرہ، علماء، مفتیان کرام، پی ایچ ڈی اسکالرس اور ڈاکٹرس اور انجینئرس، تو اسلامک فائنینس کے طور پر جو بھی مطلب کہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سوسائٹی کو، اس طرح کے ایک نیک اور عاشقان رسول افراد ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو پرووائڈ کیے جا سکیں. تو اس میں دعوت اسلامی کا ایک اپنا حصہ ہے. الحمدللہ کریکٹر بلڈنگ یہ دعوت اسلامی کی ایک اپنی ایکسپرٹیز ہیں. در کردار کی درستی ہوگی تو انشاءاللہ معاشرہ بھی ہمارا درست ہونے کی طرف بڑھے گا. آپ جناب یہ ارشاد فرمائیے، ہمیں اپنے بزرگ کہلانے والے اسلامی بھائیوں کی طرف آؤں گا
کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوجوان ایسا کیا کردار، یعنی جوان چلیں، نوجوان نہیں کہہ رہا، ہمارے یہاں جو ینگسٹر طبقہ ہے، یوتھ ہے، وہ یوتھ ایسا کیا کردار ادا کرے کہ جس سے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اس کا کوئی حصہ ملے؟ دیکھیں، ہمارے جو نوجوان ہیں بڑی صلاحیتوں والے ہوتے ہیں، بڑی اچھی یونیورسٹی کے پاس آؤٹ ہوتے ہیں، میموری بہت تیز ہوتی ہے، جدید ٹیکنالوجی سے بڑے آراستہ ہوتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ان میں ایک ایکسپیرینس کی کمی ہوتی ہے۔ وہ جو ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو دونوں کے درمیان تھوڑا ایک گیپ ہوتا ہے۔ بزرگ جو ہے وہ نوجوان کے قریب نہیں آتے، نوجوان بزرگوں کے قریب نہیں آتے۔ اگر یہ گیپ ختم ہوگا تو دونوں مل کر جو ہے نا انشاءاللہ بزرگ نوجوانوں کے قریب نہیں آتے، نوجوان بزرگ کے قریب نہیں جاتے۔ یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہمارے حاجی غلام نبی بھائی نے لیا ہے، تو میں یہاں دونوں کی طرف آتا ہوں، بزرگ و نوجوان وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں، تو میں یہ سرحد پار کر سکتا ہوں یہاں کی؟ اچھا چلیں یہاں کی سرحد پار کر لیتے ہیں۔ اب بیٹھے رہیے گا، کھڑے کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بزرگ نوجوانوں کے قریب نہیں جاتے اور نوجوان بزرگ کے قریب نہیں جاتے، تو کوئی نوجوان بتائے گا بھائی بزرگوں کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ کوئی بتانے والا ہے؟ نہیں، آپ بزرگ تو آپ نہیں، میں تو نوجوان سے پوچھوں گا نا۔ وہ اسلام میں بتائے گا کہ آخر کیا وجہ ہے، اور یہ بات کیا درست ہے کہ بزرگ نوجوانوں قریب نہیں جاتے؟ ایسا بزرگوں میں کیا پرابلم ہے، اور بزرگ ایسا کیا کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم بزرگوں کے قریب نہیں جائیں گے؟ آپ کون کہنا چاہے گا؟ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ادھر آئیے۔ اب میں یہ سرحد پار نہیں کر سکتا، یہ میری حد ہے۔ یہ بسکٹ بچے کا ہے؟ جی آپ کہیے۔ جی، جو بزرگوں نے بتایا بہترین ہے کہ جو نوجوان ہمارے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ ہیں یہ پرانی سوچ کے ہیں، تو اب ہم جدید دور میں گزرے ہیں، اس وجہ سے بزرگوں اور نوجوان میں نہ گیپ ہے۔ نوجوان کی سوچ الگ ہے، حالانکہ بزرگوں کا تجربہ ہے ایک کام میں، وقتی طور پر تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن جب تجربہ کرتا ہے بار بار، نہیں، آپ بزرگ کی تائید کر رہے ہیں یا بزرگوں کے؟ بزرگ کی ہی تائید کر رہا ہوں۔ بزرگ کی تائید کر رہے ہیں، یعنی جانا چاہیے نوجوانوں کو جی، بزرگوں بزرگوں کے کے پاس جانا پاس۔ جاتے کیوں نہیں ہے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ یہی ہے کہ سوچ کا فرق ہے نا، نوجوان کی سوچ کا فرق ہے۔ تو عمر کا بھی تو فرق ہے نا، تو فرق تو ہوگا سوچ کا۔ وہ تو ٹھیک ہے، عمر کا فرق ہے، لیکن جو نوجوان ہے اس کی سوچ موجودہ دور کے مطابق ہے۔ چلیں یہ آپ کی رائے میرے پاس آ گئی، کوئی اور اپنی رائے دے گا؟ جی آپ بتائیے۔ نوجوان بزرگ کے پاس نہیں جاتے، اس پر اپنی رائے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مین مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نوجوان اور جو بزرگ ہیں نا، یہ سوچتے ہیں اگر ہم بزرگ کے پاس جائیں گے تو یہ کوئی ایسا مقصد یا ایسی بات نہیں کریں کہ ہم ان سے جڑ جائیں گے، پھر ہم دنیا کی مستیوں اور موجوں سے رہ جائیں گے۔ پھر ہم اس طرف کا، ہم اس ٹریک پہ جانا ہی نہیں چاہ رہے نا، یہ بزرگوں کے پاس جانا ہی نہیں ہے، مستی سب ختم ہو جائے گی۔ چلیں یہ کہہ رہے ہیں۔ اور کوئی نوجوان اپنی رائے دینا چاہے گا؟ چلیں آپ یہاں جائے تھے، آپ میں سے کوئی رائے دے، جو بھی ہاتھ اٹھائے اپنی رائے دے، پھر میں انشاءاللہ بزرگ کہلانے والوں کے پاس جاؤں گا۔ بزرگوں کے پاس نوجوان ایک اس وجہ سے بھی نہیں جاتے کہ بزرگ غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں، غصہ زیادہ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں اور بات بات پہ ٹوکتے بھی ہیں۔ اچھا آپ کا نام؟ محمد طیب۔ صحیح بتانا، کتنے بزرگوں نے آپ کو غصہ کیا آج تک؟ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، ایسے ہی کیا ہے؟ کبھی کسی بزرگ، آپ کسی بزرگ کے پاس گئے ہوں، کوئی بات کی اور انہوں نے آپ کو ڈانٹا ہو؟ 12 ماہ کے قافلے میں کچھ مقامات وہ ایک آدھ کیس ہوا ہوگا، ایسے تو نوجوانوں نے بڑے دل دکھائے ہوں گے آپ کے۔ جی تو نوجوانوں نے زیادہ دل دکھائے یا بزرگوں نے؟ نوجوانوں نے۔ تو پھر بزرگوں پہ الزام کیوں لگا رہے ہو؟ یہ ایک پرسپشن ہمارے اسٹیبلش ہے کہ بھائی بزرگ ڈانٹیں گے۔ اب میں نے ان کو پوچھا بھائی بزرگ ڈانٹے ہیں تو بھائی کتنے بزرگوں نے ڈانٹا، تو ان کے پاس بھی وہ ریکارڈ نہیں ہے۔ اور کہ کوئی ریکارڈ ہوتا، کوئی ڈیٹا ہوتا کہ بھائی اتنے بزرگوں نے ہم کو ڈانٹا، تو اس کا مطلب آپ کو اب تک یہ تجربہ نہیں ہے۔ نوجوان بزرگوں کے بعد کیوں نہیں جاتے؟ کون بیان کرے گا؟ پھر جی آپ بیان کریں، چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آج کل نوجوان بزرگوں کے قریب ایک اس وجہ سے بھی نہیں جاتے کہ جو بزرگ ہیں وہ کمپرومائز تھوڑا کم کرتے ہیں۔ جیسے وہ کوئی بات ہوئی تو یہ کہتے ہیں کہ بس جو ہم نے کہہ دیا وہی اوکے ہے، وہی اوکے، جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں مسٹیک ہے، غلط ہے،
جو ہم نے کہہ دیا بس یہی ڈن ہے. اور جو نوجوان ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے موجودہ دور کے اعتبار سے کہ ہو جو سکتا آپ ہے نے یہ اس وقت چیز اپنی رائے دی، یہ آپ کا کوئی مشاہدہ ہے، پریکٹیکل ہے، یا آپ نے سنا ہے؟ جی الحمدللہ، یعنی کہ میرا مشاہدہ ہے. مشاہدہ ہے. جی میں کیونکہ گاؤں میں رہتا ہوں تو سنتے نہیں آپ کی؟ جی نہیں کافی سنتے؟ دفعہ کچھ سنتے بھی ہیں لیکن اکثریت یہ ہے کہ نہیں سنتے، نہیں سنتے. یعنی جو کہہ دیا بس کہہ جو دیا. کہہ دیا وہ کہہ دیا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، چلتے ہیں بزرگوں کے پاس. بزرگوں کہاں ہو؟ چلیں باپو وہاں مائک لے کے جائیں، بزرگوں سے پوچھتے ہیں. منچ والے بزرگوں سے بعد میں آتے ہیں، کوئی اتنے زیادہ منجے بڑے بزرگ یہ بھی نہیں. منچ والے ہی ہیں. چلے یہاں سے چلتے ہیں. یہ جو نوجوان آپ بزرگوں کے قریب نہیں جاتے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں حاجی صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو دعوت اسلامی والے ہیں اور دعوت اسلامی کا ماحول ملا ہوا ہے، تو ہم ماحول کے قریب ہوتے ہیں. تو دعوت اسلامی میں جو بزرگ ہیں وہ تو شفقت فرماتے ہیں، تو اس لیے یہاں کا نوجوان یہاں آنے والا اس کو تو بزرگ کے پاس بیٹھنے میں یا ملنے جلنے میں کوئی پرابلم اتنا نہیں مسئلہ ہے. اتنا نہیں ہو پاتا. اسی لیے نوجوان جو ہے نا یہ ان کی جو ذاتی تجربہ نہیں بتا پا رہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں جب دنیا داری کی طرف ہوتے ہیں یا عام ماحول میں ہوتے ہیں تو وہاں بزرگوں کا معاملہ یہی ہے، یعنی ہمارے بڑوں کا معاملہ یہی ہے کہ وہ جو ہے ان کو ڈانٹتے ہیں. یہ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ بالکل یا ڈانٹتے بزرگ ڈانٹتے ہیں؟ بالکل ڈانٹتے ہیں. یعنی کہ اگر میں کہوں کہ میں بھی جو ہے بہت ڈانٹنے والا تھا، بہت ڈانٹا کرتا تھا، لیکن میں ایک مرتبہ تربیتی نشست میں آیا، آپ کا اس دن کا بیان میں نے سنا، میں ڈانٹ کے ہی آیا تھا کسی کو. اللہ تھے اکبر. تو میرے دوست، وہ تھے تو میرے دوست، چھوٹے بھی تھے، لیکن وہ میرے پہ ان کے ہاتھ سے یوں کہہ لیں کہ چائے گر گئی. تو جب وہ چائے گری تو میں نے ایک دم ملا، یار یہ ڈرائیور کو کون چائے دیتا ہے، یہ کیا کرتا ہے. جب میں آ کے بیٹھا تو آپ نے اسٹارٹ ہی یہ لیا کہ کسی پہ چائے گر جائے تو پھر پتہ لگے. یقین مانو میرے کو کسی نے نہیں بتایا تھا. بالکل بالکل. اور میں نے ان تینوں کی طرف، میں بیٹھے دیکھا، میں نے کہا یہ حاجی صاحب کو کیسے پتہ لگا. میں نے ان تینوں کی طرف دیکھ کے ہاتھ جوڑے کہ میں نے کہا بھائی آج کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا احتیاط کروں گا. تو یہ کہ جب ہم ماحول میں آتے ہیں تو تربیت بھی حاصل ہوتی ہے، ذہن بھی بنتا ہے. میرا بھی الحمدللہ بنا اور میں نے پھر غصہ کم کیا، مطلب وجہ کے بعد بھی نہیں ڈانٹا. یعنی وہ چھوٹے ہیں، اگر وہ محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یعنی وہ میرے سے برا بھی نہیں مانیں گے، اس کے باوجود میں نے پھر انہیں ڈانٹا. نیاز حسین آپ بتائیے کہ جوان بزرگوں کے پاس، بڑی عمر والوں کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ پہلے تو یہ بات، اور اگر نہیں جاتے تو کیوں نہیں جاتے؟ جاتے نہیں جاتے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماحول کے حساب سے ہے اور تربیت کے حساب سے ہے. کہیں پہ ایسا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ بزرگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر کے ماحول کی نسبت سے ان کے جو بزرگ ہیں ان پہ شفقت فرما رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس کے حساب سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ماحول سے وابستہ ہوں یا نہ ہوں. ان کی تربیت اس طریقے سے ہوئی بھی ہوتی ہے کہ جیسے سے پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے. جو ان کو تربیت ملی ہوئی ہوتی ہے وہ اسی کے ذریعے اپنے آنے والوں کو آگے ٹریٹ دے رہے ہوتے ہیں، اسی کے حساب سے ان کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے. باقی جو اس طریقے سے جو قریب نہیں آ رہے ہوتے ہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے بڑی عمر کے ہیں وہ چونکہ ایجوکیشنز وغیرہ جو انہوں نے لی ہے اس کے حساب سے آج کل کی جو ایجوکیشن ہے اور جو سہولتیں ہیں وہ بے تحاشا بڑھ گئی ہیں. سب سے پہلی چیز اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ گیا ہے کہ جس نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے. جیسے کہ مجھے یاد پڑ رہا ہے، آپ ہی نے بیان بھی کیا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، یا کوئی اور مبلغ تھا، کہ نیٹ وغیرہ ختم ہو گیا تھا اور لائٹ بھی نہیں تھی، اس کا موبائل چل نہیں رہا تھا. جب اس نے موبائل سائڈ پر رکھ کے اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھا تو اس نے بولا اچھا گھر والے بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس نے کافی ہمارے اندر دوریاں پیدا کر دی ہیں. اگر ہم اس کو ان چیزوں کو صحیح مطابق عمل کرنے لگے، اپنے استعمال میں بزرگوں کے پاس جائیں، بالکل ان سے بات کریں اور ان کی تجربات سے فائدہ اٹھائیں. جی پینلسٹ، ماشاء ہمارے پینلسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان اور دنیا بھر میں اس وقت نوجوان بزرگوں کے پاس نہیں جا رہے، یہ کہا جا رہا ہے. اور یہ چاہیے، ہمارے حاجی غلام نبی بھائی نے بھی کہا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. آپ کیا فرماتے ہیں، نوجوانوں کی فیور میں جائیں گے یا بزرگوں کے فیور میں جائیں گے؟ میری کیفیت آپ نے بیان کی ہے تو میرا جواب بھی کچھ اسی طرح کا ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. نوجوانوں کو بڑوں کے پاس ضرور جانا چاہیے کہ ہم علم والی امت ہیں اور ہم تک جو بھی پہنچا ہے وہ بڑوں سے پہنچا ہے.
میں نے تو نماز بھی اپنی والدہ سے سیکھی ہے اور میری والدہ نے اپنی والدہ سے سیکھی ہے. تو اس طرح سے نوجوان نسل کو بوڑھوں کے پاس جانا چاہیے. بوڑھوں کے پاس جانے سے کیا کیا ملتا ہے اس کی میں ایک اگزامپل آپ کو عرض کروں کہ 70 سال کا جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے، جب آپ اس سے کوئی مشورہ مانگتے ہیں تو آپ کی عمر 30 سال ہے اور وہ 70 سال کا ہے، تو اس کا جواب آپ کے جواب سے 40 سال بڑا ہوتا ہے. وہ جو جواب دے رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے 70 سال کا تجربہ ہوتا ہے، اور جس مقام پر یا جس سمجھ جس سوچ کے مقام پر آپ 40 سال بعد پہنچیں گے وہ آپ کو وہ جواب ابھی عنایت کر رہا ہوتا ہے. تو بوڑھوں کے پاس جانا چاہیے. جس آدمی کو بھی اگر میں دیکھوں اپنی زندگی میں، میں نے اسے بڑا دیکھا ہے، تو یہ چیز میں نے محسوس کی ہے کہ وہ بڑا اس وجہ سے ہے کہ اس نے اپنے سے بڑوں کے دامن کو تھاما ہوا ہے. میں جس استاد کا شاگرد ہوں وہ آج علم کی بلندی پر ہے اس وجہ سے کہ وہ ایک اور استاد کا شاگرد ہے، اور وہ استاد اس استاد سے عمر میں تجربے میں بڑا تھا. اس کی مثال عرض کروں، مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث و تفسیر ہیں. تو ان کے استاد کون ہیں؟ ان کے استاد مفتی اعظم پاکستان عبد القیوم ہزاروی ہیں. ان کے استاد کون ہیں؟ ان کے استاد محدث اعظم سردار احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کے استاد ان سے بڑے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کے استاد ان سے بھی بڑے احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی. تو آدمی آدمی سے بنتا ہے. چھوٹے آدمی نے اگر بڑا بننا ہے تو اسے ضرور کسی بڑے آپ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے پاس جانا چاہیے، ان سے اکتساب فیض لینا چاہیے، اور ان کے تجربات سے فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اور یقیناً اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے کہ برکت تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے. میں نوجوانوں سے ضرور یہ درخواست کروں گا کہ اپنے ملک میں اور جہاں جہاں آپ آباد رہتے ہیں وہاں پر اپنے والد، اپنے دادا، اپنے استاد، جبکہ اس سے رائے لینے میں آپ کو ایسا لگتا ہو کہ اس کے ذریعے اخلاق درست ہوں گے، شریعت کے معاملے میں میری درست رہنمائی ہوگی، اور ان سے بات کرنے میں مجھے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، اس طرح کا کوئی آپ ذہن بنائیں اور تجربہ سے فائدہ اٹھائیں. مگر میں ہمارے آپ سے عرض کروں گا کہ آخر یہ بتائیے کہ بزرگوں کو، نوجوانوں کو بات کرنی ہے، نوجوانوں کو جو بات سمجھانی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا طریقہ کار تو بہت اچھا اسلام نے ہمیں پیش کر دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی سامنے غلط بات بھی کرے تو برداشت کرنا ہے. ہمارے وہاں پرابلم یہ ہے کہ اگر عمر بڑھ گئی ہے، میرے پاس تجربہ آ گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کل ہو گیا ہوں. ایسا نہیں ہے. اگر سامنے یقین جو سامنے آیا اس نے سوال کیا، عمر میں چھوٹا ہے، تو وہ اپنے مزاج کے مطابق ہی بات کرے گا نا. وہ اپنی عمر سے بڑھ کر تو بات کر نہیں سکتا. تو اب آپ کو اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے جواب دینا ہے. تو ہمارے وہاں جو ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چھوٹے کو چھوٹا ہی سمجھ کے جواب دے رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمارے یہاں جو جنریشن گیپ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. بزرگوں کو جواب دیتے وقت سوال پوچھنے والے کی عمر کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور سوال کرنے والے کے جو جواب دے رہے ہیں ان کی عمر کتنی، ان کا تجربہ کتنا ہے. اور ایک حدیث پاک یہاں میں ضرور بیان کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر یہ حدیث ہمارے معاشرے میں اس پر صحیح معنی میں عمل ہو جائے، الحمدللہ یہ جو جنریشن گیپ ہے، یہ جو فاصلے ہیں، اللہ نے چاہ تو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کچھ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. سید صاحب، میں کچھ سوالات کروں گا زبردست ہمارے اسلامی بھائیوں سے، تو آپ ان سے جوابات لیں گے. ٹھیک ہے. آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دنیا میں کون سا نمبر ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے جس کو جواب آتا. مشکل سوال ہو گیا ہے یہ لگ رہا ہے. جی آئیے جن کو جواب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دنیا میں کون سا نمبر ہے؟ میرے حساب سے پہلا نمبر ہے. انہوں نے حساب لگایا ہے پہلا نمبر ہے. آپ کے حساب سے؟ جی نہیں، آپ کا حساب صحیح نہیں ہے. نہیں، آپ کا حساب صحیح نہیں ہے. سوچئے اور کوئی دوسرا نمبر ہے؟ اوپر سے چلتے رہے، کوئی ایک آدھ نمبر آ جائے گا تو پاس ہو جائیں گے.
पहला नंबर है, पाकिस्तान पहला नंबर। पाकिस्तान पहला नंबर आबादी ये है। चलो, पाकिस्तान को पाकिस्तानी को ऐसा ही होना चाहिए, आ जाओ भाई। हमारा पहला नंबर होगा। इधर, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर भी नहीं है। तीसरा नंबर भी नहीं है। चलो मेरे बच्चे, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर वो भी नहीं है। चलो अब एक हाथ तो आ ही जाएगा। पांचवा नंबर है। जोर से। पांचवा नंबर। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 5वां नंबर बताया जाता है। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। बाबू क्या देंगे इनको तोहफा? माशाल्लाह, ले आए भाई, तोहफे लिए हैं। अरे वाह, चले इन्हें तोहफा मिलेगा। अपना मदनी परचम और खुशबू किताब वगैरह भी रहते हैं। पाकिस्तान के 2 बड़े दरियाओं का नाम बताइए। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरिया सिंध, दरिया पंजाब। दरिया सिंध और दरियाए पंजाब। पंजाब। जी, दरिया सिंध और दरिया पंजाब, जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। ये दरिया पंजाब नहीं है भैया, जवाब गलत है। मैं चश्मे उतार दी इसलिए जवाब गलत हो गया। जी, दरिया रावी होगा फिर। दोबारा दरिया, दोबारा बता दें। दरिया दरिया रावी। ऐसा शक में क्यों है आप? दरिया झेलुम, दरिया झेलुम। देख लें आप शक में क्यों हैं? अब सर वो थोड़ा आप कंफर्म बोल दो जो भी है। दरिया झेलुम। दरियाए झेलुम। जेहलम और दरिया सिंध। दरिया सिंध, जवाब दुरुस्त है। दुनिया में आम की जो पैदावार है, पाकिस्तान में भी आम की पैदावार है, दुनिया भर में भी आम की पैदावार है। इस आम की पैदावार में पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? आपने को आम खाना है, कौन सा नंबर है? 1 नंबर पाकिस्तान में 1 नंबर है। एक नंबर तो है पाकिस्तान। आम का कौन सा नंबर है? सौसा, सबसे बड़ा सौसा। जी, लेंगड़ा आम। नहीं, आप संजीदगी से बताएं, पैदावार में कौन सा नंबर है? दुनिया भर में सबसे बड़ा ना पाकिस्तान का आम है। नहीं है। 1 नंबर है, 1 नंबर में। नहीं है। अच्छा, हमने हाजी साहब, आपने पाकिस्तान की इतने मामला बता दिए तो हर चीज में पहला नंबर ही लग रहा है, जहाँ नहीं भी है। नहीं, आऊंगा इंशाल्लाह, बाकी भी बातें करूंगा मैं। अच्छा, चलो कोई और बताइए। कोई और बताएं। पैदावार में जल्दी जल्दी। तीसरा नंबर है। जी नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक 5वां नंबर है। रिपोर्ट के मुताबिक 5वां नंबर है। और पाकिस्तान के बारे में बुनियादी मालूमात ये मिलती है। हमारा वतन है और हमें चाहिए कि हम अपने वतन की मालूमात, जो मालूमात हम ले सकते हैं, वतन की मालूमात लेकर रखें। ये अच्छी बात है कि अपने वतन के ताल्लुक से हमें कुछ ना कुछ बुनियादी मालूमात होनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु तो ये सब एक्टिविटीज क्या हैं? एक्टिविटी ऐसी है जिसमें पाकिस्तान की मशहूर जगहें हैं, और अब है इतनी सारी जगह, और ये आवाम ने बताना है। हमें कुछ ऐसे लोग चाहेंगे, 2 जो ये बताएंगे कि ये मकाम कहाँ पर है, किस शहर में है, इलाके का नाम, शहर का नाम आपने लिखना है। जैसे कि ये नजर आ रहा है जी, कहाँ है से वो? अच्छा, ये शहरों के नाम है जी, ये शहरों के नाम है। जैसे मुल्तान, ये क्या लिखा है जी, नजर आ रहा है आपको? मुल्तान के बाद कराची के बाद लाहौर के बाद इस्लामाबाद नहीं है। ये तो ये एक चंद शहरों के नाम हैं, और ये आपको कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं। मकलीक का मतलब कौन सा शहर, कौन सा मकाम, ये कौन सा मकाम किस शहर में है? अब जैसे कि ये है मीनार पाकिस्तान, अगर कोई यहाँ लगा देता है मीनार पाकिस्तान यहाँ है पाक पतन शरीफ में, तो ये जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। अच्छा, ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर है। तो इस अंदाज से ये एक्टिविटी लगा। तो कौन करेगा ये जी? कौन हिस्सा लेगा? कौन हिस्सा लेगा? एक जवान, एक बूढ़ा, ये भी हो सकता है जी, जिसको पाकिस्तान के बारे में मालूमात है। जी हाँ जी, आपने सिर्फ हाथ खड़ा करना है, ठीक है? सैयद साहब जिनको कहेंगे वही आगे आएंगे। चलें जी, एक आ जाएं। अच्छा, आप बैठे बैठे, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा। एक बैठिए, आप आ जाएं, ये चार, और एक आप आ जाएं, आप चलिए। अब देखें, इस किस्म का एक मुकाबला है। पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के बारे में मालूमात भी होनी चाहिए। ये आप पकड़िए जी, इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए जी। दूसरे वाले भाई, नाम क्या है आपका? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद जी। आप भाई? अरसलान अहमद।
احسان احمد, ارسلان احمد, ارسلان احمد. طریقہ کار سمجھ گئے آپ؟ جی جی ٹھیک ہے, ایک ایک کر کے لگانا ہے, جہاں پن لگی ہے وہیں لگا دینا ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں دیکھتے ہیں کتنی دیر میں. جو پہلے لگا لے گا 2 منٹ کے اندر کوشش کریں آپ لگا لیں, لیکن جو پہلے لگا لے گا وہ یہ مقابلہ جیت سکتا ہے. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما, فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. اب ہم کاؤنٹنگ شروع کر رہے ہیں. آپ کا وقت جو اختتام ہو رہا ہے 10 9 8. دیکھ ختم کر چکے یہ نہیں, ان کا گیا. آ جائیے, آ جائیے. چلیں, نام ارسلان بھائی نے اس ووٹ کے اندر جو ہے وہ شہروں کے نام لگائے ہیں. اب دیکھیں نگران شورا کس انداز سے یہ درست ہے. اچھا, نمک کی کان ضلع جہلم میں کیورا جو جان ہے, کیا کہیں گے؟ صحیح ہے, درست. ہاں بھائی واہ, اچھا, مکلی قبرستان ضلع ٹٹا میں, درست. زبردست زبردست. آگے ہے مزار مبارک بری امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اسلام آباد, جواب درست. مزار مبارک حضرت شاہ رکن عالم ملتان, جواب درست. ماشاء اللہ. مینار پاکستان لاہور, جواب درست. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ہرپا ضلع ساہیوال, جواب درست. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست. اور باب خیبر پشاور, جواب درست. یہ نہیں لگا سکے مدار مبارک, اور مدار مبارک داتا فرید گنج شکر, اس کا بعد میں بتاؤں گا. جی چلیں جی. اور یہ ہے مدار مبارک, مدار مبارک سید عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کراچی, جواب درست. یعنی تو کہ انہوں نے 3 اور 3 6 اور 3 9 9 میں سے انہوں نے 8 کے جواب درست دیے, ایک کا جواب انہوں نے دیا ہی نہیں ہے. اب ان کی طرف ٹھیک ہے, نمک کی کان, انہوں نے ان کا جواب نہیں دیا. مکلی کا قبرستان, اچھا, انہوں نے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے 1 2 3 اور 4 جگہوں کے انہوں نے جواب دیا ہی نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ جو لگائے وہ ان کو بھی ذرا دیکھیں. ہاں, جو لگایا ہے نمبر مل جائے. نہیں, نمبر کہاں سے ملیں گے, یہ پاک پتن میں نہیں ہے نا. ہاں تو یہ نمبر کٹ جائیں گے, یہ نمبر کٹ گئے اسلام آباد والا, اسلام آباد میں. چلیں جی, یہ نکلی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہو گیا. مکلی والا صحیح ہے, مکلی والا صحیح ہے, زبردست. ملتان, ملتان والا بھی صحیح ہے, زبردست. لاہور والا بھی صحیح ہے, لاہور, ہڑپا, ہرپا صاحب لگایا آپ ہے کو نہیں. بتاتے ہیں کہاں پر ہے یہ, جب سنیں. تو یہ شاہ رخ اپنے عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کراچی میں, یہ بھی درست ہے. تو ان کے 1 2 3 4 ان کے 4 درست ہوئے, ان کے 8 درست ہوئے, اور یوں ارسلان بھائی کا ہوا پہلا نمبر. کتاب بھی لے آئیں, کتاب بھی. ماشاءاللہ, ارسلان بھائی پہلا نمبر آپ کا ہو گیا ہے. کیا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہیے پہلے نمبر پانے کے بعد؟ تربیت لے لو, دیکھو کیا ہو رہی ہے ان سے بات. جو آپ سمجھے. میں کیا سمجھوں, یہ مجھے سمجھا دے ذرا. جو آپ مناسب سمجھے. اچھا, مناسب کیا سمجھوں, یہ سمجھا دو بھیا. جی جی, جو بھی عطا کر دیں آپ کی مہربانی. یہ اس طرح آپ کے قریب ہونے لگ رہے ہیں, کان میں نیت بتائیں گے. یہ میں آپ کو کچھ تو دینا, مطلب کہ پہلا نمبر آیا ہے. جی آ رہے ہیں. کوئی نیکی کے کام کی ایسے کوئی نیت پیش کر دیں, یہ میں انشاءاللہ کروں. آپ بھی خوش ہو جائیں, یہ بھی خوش ہو جائیں, ایسی نیت آ جائے. انشاءاللہ اس ماہ اصلاح اعمال کورس انشاءاللہ کروں. اگست میں, اگست کے مہینے میں اصلاح اعمال کورس کتنے دن کا ہوتا ہے پتہ ہے؟ 3 دن کا نہیں ہوتا, 7 دن کا ہوتا ہے. 7 دن کا. میں فیضان مرشد ہوں. ہاں, تو کم کریں گے کیا؟ وہ کم کریں گے. چلے, یہ اصلاح اعمال کورس کریں گے اگست کے مہینے میں, اور ان کا نمبر آیا ہے 2. اس کو فیل نہیں بولتے. اس کا کیا نمبر آیا ہے؟ ماشاء. 2. مقابلے میں ضروری نہیں ہے کہ ایک پاس اور ایک فیل ہو. ایک فرسٹ ہو سکتا ہے, ایک سیکنڈ بھی آتا ہے. سیکنڈ والا بھی کیوں فیل ہو, سیکنڈ والا بھی پاس ہی پاس ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میرے پاس ہے. ہاں ماشاء اللہ, پاس ہی پاس ہے. تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کچھ دیں گے. جیب سے نکال کے نہیں دینا, نیت دینی اچھی کہیں. اچھی سی نیت دے دیں.
ये मदनी काफिला कब, कितने दिन का? 20 दिन का। एक माह का काफिला कब से? जब मेरा तरबीती कोर्स खत्म हो उसके बाद कर रहे हैं। तरबीती कोर्स जारी है आपका? तरबीती कोर्स खत्म होते इंशाल्लाह 1 माह के काफिले में सफर करेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों को इनाम दिया जाएगा, माशाल्लाह, दोनों हाँ को जी। तोहफा दिया जाएगा। और मलफूजात अमीर सुन्नत अरसलान भाई को दिया जाएगा इंशाल्लाह। 15वां जश्न विलादत, 15वां जश्न विलादत भी मनाना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये लीजिए, मिलाद पाक मनाइएगा इंशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद जाहिद को अल्हम्दुलिल्लाह नक्शे नाले पाक तोहफे में देते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, शाबाश। अच्छा सल्लु अलल हबीब। जी सैयद साहब। अच्छा, ये हमने हड़प्पा के बारे में सुना ना, सिर्फ शहर के बारे में सुना। अगर हड़प्पा के बारे में कुछ मालूमात भी हो जाए नाजरीन को तो कुछ तैयार किए। हड़प्पा जो है एक बहुत पुरानी तहजीब है और ये पाकिस्तान की जोग्राफियाई हुदूद में है। और यानी हड़प्पा जो है, कहते हैं कि तकरीबन 5000 साल पहले भी मौजूद था। और उसमें जो ख़ास बात है कि आज के दौर में भी लोग हड़प्पा से सीखते हैं। वो क्या सीखते हैं? टाउन प्लानिंग सीखते हैं। हड़प्पा जो है वो साहिवाल से 30-40 किलोमीटर दूर है और वहाँ 175 एकड़ का रकबा है ऑलमोस्ट। तो उसमें आज के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो हैरान हैं कि जो सेवरेज का निज़ाम है, नकासी आब का निज़ाम है, वो इस 100 साल की पैदावार है। 100-150 साल पहले इंसान ने जो है ऐसे शहर बनाना शुरू किए कि जिसमें बाकायदा नकासी आब का, सेवरेज का निज़ाम था। लेकिन दुनिया में सेवरेज का जो सबसे कदीम निज़ाम मिलता है तो वो पाकिस्तान में मौजूद हड़प्पा शहर में मिलता है। कि उस ज़माने में जो टाउन प्लानिंग थी उसमें बाकायदा नकासी आब का इंतज़ाम रखा गया। अच्छा, इसी तरह से उसकी टाउन प्लानिंग में एक और चीज़ जो बड़ी काबिल ज़िक्र है वो ये है कि जहाँ काम होता था उसके करीब काम करने वालों के लिए रिहायशी कॉलोनीज बनाई गई थी। जैसे जहाँ पर ईंटें बनाने की भट्टी है तो वहीं पर जो उन भट्टियों में काम करते हैं उनके रहने के लिए मकानात भी बनाए गए। तो ये कंसेप्ट एक जदीद कंसेप्ट है जो अभी 100-150 साल पहले आया है। लेकिन हड़प्पा के आसार कदीमा का अगर मुआयना किया जाए तो पता लगता है कि 5000 साल पहले भी हड़प्पा में बसने वाले इंसान न सिर्फ इस कंसेप्ट से आगाह थे बल्कि वो इसको अमली जामा पहनाते थे। इसी तरह से वहां पर एक और जो बड़ी खूबी की बात है वो ये है कि उनके पास सही तोलने के तराजू थे। उनको सही तरह से तोलना आता था और उन्होंने बाकायदा नापने और तोलने का एक ऐसा निजाम बना रखा था कि जिसमें नाप तोल में कमी नहीं होती थी। तो ये हड़प्पा की खुसूसियात हैं सैयद साहब। जबरदस्त। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो बहुत खूबसूरत हैं। आज कहाँ है ये सब कुछ? आज सब ये आसार कदीमा की सूरत में मौजूद हैं। और आज ये उस तरह से तो नहीं है जैसे आबाद शहर होते हैं। ये यादें रह गई। जी, यादें रह गई, खंडरात रह गए। तो यकीनन इससे सीखने के लिए हमारे लिए इबरत का बहुत कुछ है कि कैसे एक वक्त था कि लोग बड़े शाद थे, आबाद थे, लेकिन फिर वक्त के गुजरने से एक ऐसा वक्त भी आया कि आज उनकी याद तो है लेकिन वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने, कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मकां अब हैं सूने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अल्लाह पाक हमें इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में तस्करे रह जाते हैं, अच्छे काम करने वालों के अच्छे तस्करे रहते हैं, बुरा काम करने वालों के बुरे तस्करे रह जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं इस पर बड़ा मुनहसिर है कि हम दुनिया से कैसे जीते हैं और दुनिया से कैसे जाते हैं। अल्लाह पाक नेकियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए और ईमान और आफियत और मीठे मदीने में शहादत की मौत अता हो। अल्लाह पाक हम सब का ईमान सलामत रखे।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमान अतार तेरी अता से, मुसलमान सारे तेरी अता से, हुई ईमान पर खातिमाया इलाही, हुई ईमान पर खातिमाया इलाही। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यौम आज़ादी के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम है। ज़ाहिर है कि हम आज इस बात को डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं और हम इसको दूर करने में अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितनी यहाँ इस्लाम में मौजूद हैं वो कोई एक एक चीज़ का जिक्र करें कि अगर हम इस चीज़ को दुरुस्त करें तो ये कौम और मिल्लत और वतन के हक़ में ये काम बेहतर होगा। एक चीज़ जो कमी है और उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। करीम भाई। जब पाकिस्तान वजूद में आया, बनाया गया, इसके लिए कुर्बानियाँ दी, तो उस वक्त लोगों ने बड़ी खुलूस और मोहब्बत के साथ सच्चे दिल से, जो हमारे लीडरान थे, उलमा थे, सियासी लीडर थे, उनके साथ बड़े दिल से साथ दिया। और आसान नहीं था पाकिस्तान बनाना। भी आपने शुरू में फरमाया कि 50 लाख से 1 करोड़ के दरमियान लोगों ने हिजरत की, और ये दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत थी। इतनी बड़ी हिजरत हुई, तो ये कोई आसान काम नहीं था कि अपना वतन छोड़कर और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। और मेरे अपने वालिद साहब ने बात मुझे बताई, जब पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त उनकी उम्र कोई 10 साल थी, 10-12 साल थी। उन्होंने बताया कि मैं छोटा था और जब मैं ट्रेन में था, ट्रेन कहीं रुकती थी, हम उतरते थे तो मैं लाशों के ऊपर दौड़ता हुआ आगे पीछे भाग रहा होता था। इस तरह लाशें कटी हुई पड़ी, जहां गाड़ी रोकी जाती थी वहां इस तरह मारा जाता था, लाशें पड़ी हुई होती थी। ये मेरे वालिद साहब ने चशमदीद गवाह थे, उन्होंने देख के बयान किया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज ये थी कि वो उस वक्त अपने मिशन में दयानतदार थे, सच्चे थे। तो आज उनकी कुर्बानियों का सदका हमें मिल गया, ये वतन हमें मिल तो गया। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह करीम ने उनकी कुर्बानियों के सदके ये इनाम हमें दे दिया। अब इस नेमत को पाकर हमारा अमल कैसा है, इसमें बड़ा फर्क आ गया। वो कोई एक चीज़, जैसे कि मैंने कहा था कि ये 14 अगस्त मकसद के इयादे की तारीख है, अपने मकसद की दोहराई की तारीख है। तो आज हम अपने मकसद, एक एक मकसद को दोहराएंगे ना, कि क्या ऐसी चीज़ आप मिस करते हैं। आपके ज़हन में 10 चीज़ें होंगी, 100 चीज़ें होंगी, किसी एक का तस्करा आप कर सकते हैं। एक का तस्करा मैं यूं करूंगा कि पाकिस्तान हासिल करने का मकसद जो था वो था कि हम यहाँ पर एक मेरे दोस्त से भी पिछले दिनों बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमने, हमारे बड़ों ने माइग्रेट इसलिए किया था कि हम यहाँ आकर आज़ादी से दीन पर अमल कर सकें और अपनी जिंदगी दीन के मुताबिक गुजार सकें। और कहा कि आज मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी हो चुकी है जो दीन से दूर है। तो जिस मकसद के लिए वतन हासिल बड़ों ने कुर्बानियां दी थी ना, वो नस्लें, देखिए वो मकसद तो बाकी है ना, आज़ादी तो है, आज़ादी है। दीन पर अमल करने में अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान को आज़ाद हुआ ताकि हम अपने दीन पर आज़ादी के साथ अमल कर सकें, इसमें तो कहीं कोई रुकावट नहीं है। लेकिन सोच तब्दील हो गई, यानी कि हमारी सोच में ये हो गया कि हम जिस मकसद के लिए हमें अपनी वतन अजीज को हमने आज़ाद किया कि हम अपने दीन पर अमल कर सके, तो हम खुद अपने दीन पर अमल करने से दूर हो गए। ये हुआ ना, वरना तो वतन में, पाकिस्तान में, बल्कि मैं नहीं समझता दुनिया में कहाँ है कि जहाँ पर आप अपने दीन पर, अपने इस्लाम पर अमल ना कर सकें। कोई भी आपको बाय फोर्स अपने दीन पर अमल करने से तो नहीं रोकता। तो ये चीज़ है। तो यानी कि इसका एक मकसद ये था कि यहाँ हम दीन पर अपने अमल कर सके और हमें कोई रुकावट ना हो। तो यहाँ कोई रुकावट नहीं है, मगर दीन पर अमल करने का जज्बा हमारा कम हो गया। तो आज हमें अपने दीन पर अमल करने के जज्बे को उजागर भी करना है और फिर दीन पर अमल करना, और तमाम चीजें इस्लाम और दीन के मुताबिक करनी है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आज़ादी मिली थी, ये इसलिए भी है कि मुसलमान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो ये तो हमें बिल्कुल इस्लाम और दीन पर ही अमल पैरा होना चाहिए।
हाजी गुलाम नबी आप क्या कहते हैं और उसका एक हल? मैं यही कुर्बानी बोलूंगा कि जब पाकिस्तान बना उसके लिए कुर्बानी दी, अब बन चुका है तो अब क्या करना है, अब इसके लिए भी कुर्बानी देनी है। मैंने तकरीबन 1000 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी है और तकरीबन 2500 एसोसिएट ऑफ इंजीनियरिंग को। तो हमारे नौजवान ट्रेनिंग जब यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, एक एक स्टूडेंट पर कई लाख रुपए गवर्नमेंट खर्च करती है, सब्सिडी देती है एक तरीके से। और फिर नौजवान जो है जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद जो है उनकी कोशिश होती है कि हम बाहर चले जाएं और वहाँ जहाँ पे जॉब करें और अच्छी अर्निंग उठाएं। तो वो हमारे मुल्क के लिए कुर्बानी दे और पाकिस्तान में ही जॉब करें, ये मेरा पैगाम है। आपका पैगाम ये है कि यहीं रहे, भले इनको यहाँ सहूलत मिले ना मिले, इनको अच्छी तनख्वाह मिले ना मिले। सहूलत भी मिलती है और अच्छी जॉब भी मिलती है, लेकिन ज़ाहिर सी बात उसकी जो माइंड होता है कि मेरी इतनी हैंड कंपेयर करेगा जब वो बैरून मुल्क से, तो उसके मुकाबले में तो कम होगी। लेकिन मैं बैरून मुल्क से कंपैरिजन भी बता देता हूँ अगर आपकी इजाजत है। बैरून मुल्क में जाकर आपको एज ए करेंसी वैल्यू के तौर पर तनख्वाह बड़ी अच्छी मिलती है, एज ए करेंसी डिफरेंस के मुताबिक आपके पास अमाउंट बहुत अच्छा होता है। लेकिन चूंकि मेरा दुनिया के कई मुल्कों में जाना रहा है, मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ, बल्कि उनसे जो गुफ्तगू हुई है हैंड टू माउथ चलते हैं। जी हाँ, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। हैंड टू माउथ चला जाता है, वहाँ घर किराया, ग्रोसरी, यूटिलिटीज, पेट्रोल और दीगर जो एजुकेशन या मेडिकल से रिलेटेड कई चीजें, आप बोले एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, पक्का टैक्स कट जाता है। 35 से 35 to 45% आपका टैक्स आपका कट जाता है, देना ही पड़ेगा वरना रह नहीं सकेंगे। यहाँ तो चल रहा होता है जो कुछ चल रहा होता है, तो ये सब निकल जाता है और इसी से आपकी एजुकेशन और आपका मेडिकल फ्री कर दिया जाता है। और कितना वो कितना मेडिकल से फायदा उठा पाते हैं वो एक अलग डिस्कशन है। तो एक जनरल अगर पॉइंट ऑफ बात की जाए और जिस पर आप जाकर बात भी कर सकते हैं, जिस तरह दिन रात की मेहनत है और उनको जो रिटर्न है, रिटर्न के बाद उनकी सेविंग कितनी और यहाँ देना कितना और फाइनली बचाना कितना, या वहां जाकर बात करें तो पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अच्छे काम करने वालों को अच्छा मुआवजा मिल भी जाता है और अल्लाह पाक की रहमत से उनको अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत भी अता फरमा देता है। जी, और मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसी नेमतें हैं कि जो दुनिया से बाहर जाकर कहीं भी आपको शायद ना मिलें। फॉर एग्ज़ाम्पल जुमा जमात की जो यहाँ पे सहूलत है, आप सुबह उठते हैं तो आपके कानों में फजर की जो अजान है वो रस घोलती है। पाकिस्तान से बाहर ऐसे भी शहर हैं और ऐसे भी लोग हैं कि पूरा साल उनको अजान सुनने को नहीं मिलती। और मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो ये कहते हैं कि हमें पूरा साल जुमा तक नसीब नहीं होता। ऐसा सिर्फ पैसा ही जिंदगी का मकसद नहीं होता, जिंदगी में पैसे के अलावा भी बहुत चीजें हैं। आप देखें जो लोग पैसे की खातिर मोस्ट ऑफ द टाइम मुल्क से हिजरत कर जाते हैं तो उनको बहुत से जज्बाती मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जिन वालिदैन ने पाला पोसा बड़ा किया, तो जो लोग बाहर चले जाते हैं अक्सर ऐसा होता है कि आखिरी वक्त में जब उनके बूढ़े वालिदैन को उनकी ज़रूरत होती है तो ये औलाद उनके सिरहाने मौजूद नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल दूं, बाहर और पाकिस्तान में कितना एक फ़र्क है। अभी बकरा ईद पर आपने एक प्रोग्राम देखा होगा शायद मदनी चैनल पर। मैं फ्रांस में था और फ्रांस में एक नौजवान से रिकॉर्डिंग ही हो रही थी। वो मीठी ईद को आए थे, यानी कि 2 महीने पहले ही वो फ्रांस पहुंचे थे कारोबार कामकाज के। तो ये कहा कि ईद थी तो मैं तो तैयार होकर गया, जॉब पर आए थे तो मैं तैयार होकर नए कपड़े पहनकर गया कि चलो नमाज पढ़ेंगे, ईद मिलेंगे। ईद की नमाज खत्म हो गई तो वो गले मिलने वाला ही नहीं है। अरे चले गए काम पर और मैं देखता रह गया, यार कोई गले वाले तो मिलो, कोई जप्पी पाने वाला ही नहीं था। तो थोड़ी देर के बाद वो कहते, फिर मैं काम पर गया, मैं चलो ऑफिस पे जा रहे हैं वहां मिलेंगे। तो मुझे कहा भाई क्या कपड़े पहन कर आ गए हो, यूनिफॉर्म पहनो, जॉब करो, नौकरी करो, काम करो। बोला यहाँ भी कोई मिलने वाला नहीं। बोला मैं रो रहा था, मुझे घर वाले याद आ रहे थे। ये जो एहसासात हैं, क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं तो बाहर आपको ये जो फैमिली कल्चर और फैमिली इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन के जो, अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं तो जो
آپس کی ہمدردیاں، آپس کا سلوک، آپس کا درد، یہ جو کچھ یہاں پایا جاتا ہے، جس کو ہم نے کووڈ میں بھی دیکھا اور بہت سارے مواقع پر ہم نے دیکھا، سیلاب وغیرہ آتا ہے اس پر ہم نے دیکھا، اور دنیا بھر کے لوگ یقیناً اس میں اپنا حصہ ملاتے ہیں. تو یہاں پر الحمدللہ اس طرح کا کلچر ابھی موجود ہے. آپ کافی دیر سے خاموش ہیں. ملک آپ کا بھی ہے، پاکستان آپ کا بھی ہے. پہلے بولو پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اب فرماؤ. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اصل میں قرآنی اصول ایک یہ ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کام میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے، اور گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کیا جائے، مدد نہ کیا جائے. یہ وہ اصول ہے جس کو اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے تو وہ جس شہر میں رہے گا اس شہر کے لیے فائدہ مند شہری ہوگا، جس ملک میں ہوگا، جس قوم میں ہوگا، اس قوم کی فلاح و بہبود اس سے متعلق ہوگی. یہ لوگوں کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہوگا، ان کو سہولت دینے کے لیے کام کر رہا ہوگا، ان کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہوگا. انسان کی کردار سازی کے لیے جو رہنمائی ہماری قرآن فراہم کرتا ہے، اگر ہر مسلمان اس کو سیکھ لے، سمجھ لے، اور پھر اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہو، تو وہ اپنے ملک کی فلاح کا سوچے گا، اس کی کامیابی کا سوچے گا، اس کی ترقی کا سوچے گا. جبکہ کردار سازی اگر نہیں ہوگی تو پھر حالات وہی ہو جائیں گے. جس طرح تھوڑی دیر پہلے بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ نوجوان جو ہے وہ بزرگوں کے پاس نہیں آ رہے، اور بسا اوقات بزرگوں سے نوجوانوں کو شکایت یہ ہے کہ وہ ٹریٹ اچھی طرح نہیں کر رہے. ہو یہ رہا ہے کہ جس ایج میں بزرگ ہمارے پہنچ گئے ہیں، اب ان کا لائف اسٹائل ایک حد تک سلو ہو چکا ہے، اور نوجوانوں کا جو لائف اسٹائل ہے وہ تیز، دن بدن تیز ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ بس ہم بٹن دبائیں تو اڑنے لگ جائیں. حالانکہ پاسبلٹی تو ہے کہیں کہیں. جی پاسبلٹی ہے، لیکن ابھی آپ بٹن دبا کے اوپر تو چڑھنا شروع ہو جاتے، اڑنا شروع نہیں ہوتے. تو لیکن ایسا یہ بھی دیکھنا پڑے گا، پہلے سیڑھی آتی نا، اب لفٹ ہو گئی ہے. جی آپ کی بات بالکل درست ہے، ایسا سوچا جا سکتا ہے، لیکن وہ لفٹ ہی میں یہ بات جو ہے وہ فائدہ دے گی. لیکن اس کے علاوہ اپنی مرضی سے بندہ اڑتا پھرے، ایسا نہیں ہوگا. اور جو لفٹ اس نوجوان کو اوپر لے کر جائے گی وہ اس بزرگ کو بھی ساتھ ہی لے جائے گی. تو دونوں میں اگر جو گیپ ہے اس کو کم کیا جائے، اور کم کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. جس نوجوان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے تجربات سے فائدہ لیں، اصل میں اس نوجوان کے ساتھ بھی تو ایک غلطی ہوئی ہے. کیونکہ اب جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، جو ابھی ٹین ایجرز ہیں اور پھر کل کے جوان ہوں گے، ان کو بڑا کس طرح کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کو اس طرح گود میں اٹھا کر، سبق پڑھا کر، لوری سنا کر، اور ان کو بیڈ ٹائم اسٹوریز، وہ اسٹوریز جو ان کی زندگی کے لیے سکسیس اسٹوریز ہوتی، وہ سنائی جا رہی ہیں؟ یا ان بچوں کو بڑا ہونے کے بعد جو ان کو گود میں اٹھانے کی عمر تھی، گیجٹس کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ تم ہو اور یہ ہے، جیسا چاہو ویسا رہو. اب یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس نے تو بچپن سے ہی بڑوں کے ساتھ رہنا سیکھا نہیں ہے، بڑوں کی صحبت اس کو میسر ہی نہیں آئی، اس کو تو اس طرح سے رکھا ہی نہیں گیا کہ یہ اپنوں میں اپنائیت محسوس کرتا. اس کو تو ہمیشہ سے اپنائیت سے دوری دکھائی گئی ہے، اور اس کو بتایا گیا ہے زندگی وہ نہیں، زندگی یہ ہے. تو جب تک یہ صورتحال رہے گی تو دونوں کے الگ الگ فریم رہیں گے، اور دونوں میں جدائیاں رہیں گی. جو جنریشن گیپ ہم فل کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ ہو نہیں پائے گا. اس کی نقصان یہ ہوگا کہ وہ اپنے مدار میں جا رہے ہوں گے اور یہ بیچارہ اپنے مدار میں جا رہا ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا فیملی سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، اور پھر ہر بندہ صرف میں، مجھے اور میرے لیے اس پر زندگی گزار رہا ہوگا، جو قوم کی بھی زوال کا سبب ہے. اور بحیثیت پاکستانی ہم دیکھیں تو پھر اپنی قوم کا سر نیچا کرنے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کچھ سوالات کا سلسلہ لے کر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سید صاحب سوال کروں؟ جی ضرور. تو جواب دینے کے لیے تیار ہیں آپ؟ ہاتھ کھڑا کر. جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں تو چلیں کچھ سوالات آپ سے کرتا ہوں. آخرت پہ کس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا؟ جی ہاتھ بلند.
सलाम। नाबीना को, जोर से। नाबीना को, नाबीना को देखनी जो शायद दुनिया में नहीं देखा। आखिरत में किसे अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा? जोर से। नमाजी, जोर से दोबारा। नमाजी, खड़े जल्दी। जन्नतियों का, जन्नती मुसलमान आखिरत में अल्लाह पाक का दीदार करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जी माशाल्लाह। ये किताब नमाज के काम और इंशाअल्लाह ताला धूमधाम से मनाएंगे। कौन सा साल? 12 रबीउल अव्वल। कौन सा साल होगा जी? कौन सा होगा? 1516 1500 साला 1500 साल 1500वां जश्न आजादी इंशाअल्लाह धूमधाम से मनाएंगे इंशाअल्लाह। भाई साहब ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दें। 1500वां जश्न विलादत धूमधाम से मनाएंगे इंशाअल्लाह। मुलाकात करते वक्त क्या कहना चाहिए? मुलाकात करते वक्त क्या कहना चाहिए? कौन बताएगा? जी आप भाई। जी जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम ये जवाब दिया? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब दुरुस्त है। जी कहिए। ये क्या है? ये जवाब भी यही है। जब आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले सलाम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब दुरुस्त है। छींक आने पर क्या कहना चाहिए? छींक आने पर क्या कहना चाहिए? क्या आप खड़े आप जगह दो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। जवाब इनका भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह। किताब तोहफा भी वफ के शरई मसाइल पढ़ लीजिएगा भाई। ये मदनी परचम। कौन सा जश्न मना रहे हैं इस साल? 15 साल 15 साल सब इसकी धुराई करवा दें। 1500वां जश्न विलादत मनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 1500वां। इंसान के साथ हर वक्त रहने वाले दो फरिश्तों को क्या कहते हैं? किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? हाथ खड़ा करना। हाथ। चलो मेरे बच्चे आप आ जाओ। मुनकर नकीर। मुनकर नकीर। जवाब दुरुस्त है। मदनी तोहफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जबरदस्त। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी किस सूबे में है? हाथ खड़ा कर। चलो आप। सुबह पंजाब में। सुबह पंजाब में। सुबह पंजाब या रात सुबह? कमोबेश कितनी आबादी है? पंजाब में जी। पंजाब में पंजाब की कमोबेश आबादी कितनी है? कुछ कहना चाहेंगे? तकरीबन 1 लाख से जायद है। 1 लाख से जायद है। मोहताद अल्फाज। बात तो दुरुस्त है। बात आपकी है दुरुस्त। 1 लाख से जायद तो है, मगर है कितनी अंदाजा है? 2 लाख से जायद। वो 1 लाख से जायद में आ गया। कमोबेश पंजाब की आबादी कमोबेश 12 करोड़ से जायद है। करोड़ों में। तो पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। इनका जवाब करीब भी नहीं आ रहा। कोई बताएगा करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई? आ जाए। ये मुत्ताला पाकिस्तान का सवाल है। 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। जवाब दुरुस्त है इनका। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाअल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, इंशाअल्लाह अब कुछ एक्टिविटीज मजीद होंगी, मगर इससे पहले कि मैं आपको एक्टिविटीज की तरफ लेके जाऊं, आपको ये जरूर अर्ज करूंगा कि यहाँ हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं और पाकिस्तान में रहने वालों से जो हमारी इस वक्त गुफ्तगू जारी थी, जितनी जिम्मेदारी पाकिस्तान में रहने वालों की है, उससे बड़ी जिम्मेदारी उन पाकिस्तानियों की है जो पाकिस्तान के बाहर रहते हैं। जी हाँ, ये जश्न आज़ादी आपका भी है, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। अब आपने ये देखना है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, उस मुल्क में रहने से आप अपने वतन को क्या फायदा पहुंचा रहे हैं,
یا آپ کی وجہ سے وطن کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، یعنی وطن کی ساکھ، وطن کی پہچان، وطن کا نام، کہیں اس کو تو کوئی برے الفاظ سے یاد نہیں کرتا. کیوں کہ ایسے کئی آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے بیرون ملک جا کر قیام کیا اور انہوں نے وہ کام کیے جس کی وجہ سے پاکستان کے نام پر ایک داغ لگتا ہے، پاکستان کے نام پر ایک بلیک اسپاٹ لگتا ہے. یہ ہمارا ضمیر ہمیں کس طرح کی اجازت دیتا ہے. ایک تو اسلام دین ہمیں جن چیزوں سے منع کرتا ہے ہمیں ان سے رکنا ہی رکنا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ایک ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے پاکستان کے پاسپورٹ پر ویزا لے کے کسی ملک میں گئے ہوتے ہیں. ایک تو انلیگل جاتے ہیں، انلیگل جانا ہی نہیں چاہیے، انلیگل بالکل نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر کسی مجبوری اور کسی بھی ضرورت کے تحت اگر آپ ملک سے باہر چلے گئے ہیں تو اب دیکھیے تو صحیح کہ آپ ہیں کس ملک کے فرد. آپ کی پہچان آپ کا ملک ہے، آپ کا نام آپ کے ملک کی پہچان بنتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے. میں پچھلے دنوں بعض ممالک میں میرا جانا ہوا اور وہاں کی میں نے جو ہماری ایمبیسیز تھی، وہاں کے ایمبیسیڈرز تھے، وہاں کے جو کانسلیٹ جنرل تھے، میری ان سے ملاقاتیں ہوئی، کچھ اجتماعات کا سلسلہ ہوا، میں نے بیٹھ کے کچھ باتیں کی ان کے ساتھ. تو جو باتیں سامنے آتی ہیں نا وہ باتیں اچھی نہیں ہیں، کیونکہ کانسلیٹ میں اندر ایسے ایشوز آتے ہیں جو ان کو وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بات کرنی پڑتی ہے اور اپنے وطن کے لوگوں کی انہیں وہاں پر مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں، ان کو جیلوں سے نکالنا پڑتا ہے، ان کی انلیگل امیگرینٹ جو ہوتے ہیں ان کے مسائل حل کرنے پڑتے ہیں، اور بھی کہیں ایسی کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. علمان والحفیظ ہوتا یہ اچھا یہ دو طرح کی چیزیں، 2 سے 3 طرح کی چیزیں. اس ملک میں رہنے والے جو میرے وطن عزیز ہیں، جو میرے وطن کے جو لوگ ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں، ان کی وجہ سے دیگر پاکستانی پرابلم میں آ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر 100 افراد کہیں ہیں، 100 پاکستانی کہیں، تو 2 5 6 ہوتے ہیں جو پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کرمنل ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کو کسی خاطر میں نہیں لا رہے ہوتے، دھوکے دے رہے ہوتے ہیں، فریب کر رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ ڈرگس کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے جو دیگر پاکستانی ہوتے ہیں ان کو پرابلم ہوتا ہے. اسی طرح سوچئے کہ جو مسلمان ساری دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو کتنا اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے کہ اگر آپ اور ہم خود کو سنبھالیں گے تو انشاءاللہ غیر مسلم ہمارا کردار دے کے مسلمان ہو جائے گا. اسی طرح جو پاکستانی ہوتے ہیں، کیونکہ آج 14 اگست سے میں پاکستان کے بیہاف پر بات کروں گا آپ سے، میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے، مہربانی کریں، آپ چاہے یونیورسٹی میں ہیں، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، یا آپ پروفیشنل ہیں، یا آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں، واٹ ایور یو ڈوئنگ، لیکن پلیز درخواست ہے آپ سے کہ اچھے رہیں، صاف ستھرے رہیں، اور وہاں کے جو لا اینڈ آرڈر ہوتے ہیں ان کو مہربانی کر کے اس کو فالو کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے جو جتنا بھی ابھی پاکستان کے باہر جانے یا ویزے ملنے کی ہمارے لیے سہولتیں ہیں، کہ ایسا نہ ہو یہ سہولتیں بھی کم ہو جائیں. آپ بولے گے یا چلو یہاں سے نکل نہیں سکیں گے، آپ کون سا رہ سکیں گے؟ کیونکہ اس کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ وہاں بھی رہنے والوں کو پھر باہر نکالا جائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ بھی تکلیف میں اور آپ کے گھر والے بھی تکلیف میں، اور ملک کا نام جو وہاں پر جو بدلاؤ ہوگا وہ ایک الگ ہے. ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ دنیا بھر میں رہنے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں مہربانی کریں، اللہ پاک ہم سب کو نیکی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، عشق رسول میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی تقوی پرہیزگاری کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک ملک کے اندر میرا آفیشیل جیل میں وزٹ تھا، وہاں کے قیدیوں میں مجھے نیکی کی دعوت کے لیے جانا تھا، آؤٹ آف کنٹری میں گیا تھا، تو وہاں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ جو پریکٹسنگ مسلم ہیں وہ ہماری جیل میں نہیں آتے، اور جو پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں یعنی بے عمل ہیں وہ ہماری جیلوں میں آ جاتے ہیں. تو عمل کی طرف آئیں گے، نیکی کی طرف آئیں گے، تقوی کی طرف آئیں گے، مسجد کو آباد کرنے کی طرف آئیں گے، انشاءاللہ ہمارے راستے ہیں. جی ہاں، دنیا میں مسجد بنتی ہیں، دنیا میں مسجد کی جگہیں بنتی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عید کی نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اپنے دیگر نیکی کے کام کرتے ہیں، ہمیں کہیں بھی سچ رکاوٹ نہیں آتی، مگر ہمارا کردار جو برا کردار ہے اس کی وجہ سے ہمارے لیے دنیا بھر میں جہاں جہاں آزمائش آتی ہیں، میں پرٹیکولر شہر اور ملک کا نام نہیں لینا چاہتا، مگر میری یہ باتیں اگر آؤٹ آف پاکستان اوورسیز پاکستانی سنیں گے، میں امید کرتا ہوں ان کو لگے گا کہ یار یہ ہماری نمائندگی کر رہا ہے.
میں ریئلی میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں. میں یہاں بسنے والے کروڑوں پاکستانیوں جو کہ چاہتے کہ ہم اچھی طرح جئیں اور اچھی طرح دنیا میں جائیں, میں ان کی بھی نمائندگی کر رہا ہوں ایک طرح. تو مجھے کسی نے نمائندہ بنایا نہیں ہے, لیکن مجھے کہا گیا یہ بعض جگہوں پر کہ آپ کو موقع ملے تو آپ یہ بات کیجئے گا ضرور کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں, جو غلطیاں کر رہے ہیں, ان کی سزائیں بعض اوقات ان کو بھی ملتی ہے جنہوں نے غلطیاں نہیں کی بھی ہوتی. اللہ پاک ہمیں عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ, اپنے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہوئے دنیا بھر میں ایک اچھے انداز سے رہنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو ایکٹیویٹی ہیں, اور ایک ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی پرچم بنا ہوا ہے, اور یہ انشاءاللہ ہم کروائیں گے بچیوں سے. ٹھیک ہے, جو بچیوں سے کروائیں گے. یہ پاکستانی پرچم جو اس کے اندر کلر کرنا ہے, چاند ستارے وغیرہ میں آپ نے کلر کرنا ہے, اور ایک ایکٹیویٹی ہم بچوں کے ساتھ کروائیں گے. تو انشاءاللہ دونوں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایک ساتھ. چلیں جی. کون کون سی بچی آئی ہیں؟ پاکستان, مائک مائک مائک. پاکستان, پاکستان. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. بابو جھنڈے تین ہیں, جھنڈے تین ہیں کلر کرنے والے. سب کا دل چاہ رہا تھا ہم آ جائیں, ہم آ جائیں. ایک کو ستارہ دے دو, ایک کو چاند دے دو, ایک کو سب مل بانٹ کے کر لیں گے. ہاں چلے ٹھیک ہے, مل بانٹ کے کر لیں گے. دیکھو کیا بنتا کیا یہ تو بات کا پتا چلے گا. ایک چھوٹا سا بچہ جھنڈا بنے گا نا بابو جی, پاکستان کا جھنڈا بنے گا نا. پاکستانی ہے تو پاکستان کا ہی ہونا ہے انشاءاللہ. اور یہ چھوٹا سا بچہ ہے بھائی, کیا نام ہے آپ کا میرے بچے؟ محمد شبان رضا تاری. ابو کا نام کیا ہے؟ شہزاد. کہاں ہیں وہ؟ مسکرا دیے. دادا کا نام کیا ہے؟ آسمان سے آئے گا, کچھ سنائیں گے آپ؟ آپ مسکرا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے آپ اچھے لگ رہے ہیں, پتا ہے آپ کو آپ مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. بتایا کسی نے آپ کو؟ بتایا کون سی دعا پڑھیں گے ان کو دیکھ کر؟ ماشاءاللہ, ادھک اللہ سنکا. چلو مدنی مقصد سنا دیں. حسبی ربی جل اللہ, حسبی ربی. نور والا آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. جیب سے ہاتھ باہر. ہاں یہ اثر تو آئے گا نا بابو. صحیح. سرکار کی آمد, کیا حقیقت کیا افسانہ, وہی بول دیں آپ. گھر پہ آ کے بولنا بیٹا. ماشاء اللہ گئے ہمیں تو بھلے آئے ماشاء اللہ. اب دو بچے اس طرف کھڑے ہو جائیں, ہمارے دو بچے اس طرف آ جائیں. جی بیٹا بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کیجئے. دو بچے اس طرف آ جائیں. چلے بھائی, جھنڈوں پر کلر شروع ہو رہا ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی, ایک مائک ادھر لے لیجیے, اس طرف کھڑے ہو جائیے. آپ کو لگتا ہے کہ بچیوں کو آپ انہیں چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو چھوڑنے, یہ رہنے دیں گی؟ تین شروع کریں بسم اللہ پڑھ کے. ٹھیک ہے, تھوڑا جی چلے شروع کر دے بچیوں, جھنڈے پہ رنگ کرنا شروع کر. کیا ہو گیا, کیا ہوگا کیا؟ جی جی شروع کریں شروع کریں. چلیں چلو آپ دونوں بیٹھو, آپ دونوں بیٹھو, آپ دونوں بیٹھو. یہ سب ان کو کھڑا کر دیا آپ نے, کیا کریں گے آپ بھی؟ ایک جی ان کے درمیان جو ہے ہمارے پاس تین ایکٹیویٹی ہیں. ٹھیک ہے, ایک مائک دے دیں, مائک لے لیں وہاں سے. آپ بھی مائک لے لیں وہاں سے بیٹا, جن کے پاس مائک ہے مائک لے آئیے. یہ دو ٹیمیں بنا دی ہیں, ٹیم اے اور ٹیم بی. نام کیا بیٹا آپ لوگوں کا؟ صفی اللہ اتاری. دوسرے بچے؟ محمود احمد اتاری. محمد عاطف اتاری. دوسرے؟ محمد اسحاق رضا اتاری. اچھا جی, آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے چند سوالات کیے جائیں گے, اور اگر سوال کا جواب درست ہوا 2 نمبر ملیں گے. ٹھیک ہے, نمبر کٹیں گے نہیں, دیتے رہیں گے. پاکستان کس اسلامی مہینے میں آزاد ہوا؟ ٹیم اے رمضان شریف. ماشاءاللہ. اگر آپ کو لگے نا کہ جواب درست ہو گیا ہے تو آپ لوگوں نے کہنا ہے پاکستان کس مبارک رات کو آزاد ہوا؟ 27 رمضان المبارک. آپ کی سوچ پہ میری نہیں, میری سنت کی سوچ ہے. سبحان اللہ, آپ کو تو وہیں سے ملا ہے نا. مرید کی جو بھی اچھی سوچ ہوتی ہے وہ پیر کا صدقہ ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست زبردست. باپو یہ کھڑے ہو کر بڑے اچھا مجھے کان میں بولے بیٹھ جاؤں, کھڑے ہو جاؤں, میں یوں ہی چل رہا ہوں, لیکن آپ جو فرمائیں گے میں ادھر ہوں.
میں نے کوئی فرمایا نہیں ابھی تو. میں وہ سمجھ گیا نا, میں یوں کر یوں. سمجھ گیا. ملک پاکستان کس بر اعظم میں ہے؟ بر اعظم ایشیا. بر اعظم ایشیا, جواب درست ہے. پاکستان کے کس صوبے میں 5 دریا ملتے ہیں میرے بچوں؟ پنجاب. پنجاب, جواب درست ہے. ویسا شعر ہو جائے جس میں پنجاب لکھا ہوا اعلیٰ حضرت نے. وہ الگ ہے نا, ارے وہ الگ شان ہی الگ ہے نا. پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ شلوار قمیص. پاکستان کے جھنڈے میں کتنے رنگ ہیں؟ 2. کون کون سے؟ ہرا اور سفید. پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر کا نام بتائیے. کراچی. جواب درست ہے. اچھا جوش میں بولے نا. کراچی. زبردست, ماشاء. پاکستان کی قومی زبان کون سی ہے؟ اسی زبان میں بتانا ہے. اردو. کس شہر میں سب سے زیادہ اولیاء اکرام کے مزارات ہیں؟ ملتان. ماشاء اللہ. میرے شیخ طریقت امیر سبحان سنت اللہ. نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں, جب یہ ملتان کے تعلق سے آپ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ ملتان جو ہے نا, وہاں کے رہنے والے یہ محب اولیاء ہیں, یعنی اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں. کیوں کہ یہ اللہ کے بندے, اللہ کے ولی, اللہ کے نیک بندے, یہ رائے خدا کے مسافر ہوتے ہیں. یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے, امت کی اصلاح کے لیے سفر کرتے ہیں. ان کو جہاں بھی محبت ملی, پیار ملا, رسپانس ملا, یہ وہاں رک گئے. تو ملتان کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں اولیاء کرام سے محبت کرنے والے بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پر اولیاء کرام کے مزارات بھی بہت زیادہ ہیں. یہ وجہ امیر سنت نے خود بیان کی ہے. اچھا جی, اب اشعار سنے جائیں گے. اس شعر کا دوسرا مصرع سنائیے. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. فضل کر اس پہ صدا, فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. دعات ساکن الاوسط ہے نا بیٹا. فضل کر, فضل کہیں گے نا تو یہ اس کا وہ وزن ساکت ہو جائے گا, ساکت الوزن ہو جائے, کیونکہ یہ ساکت الاوسط ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. دوسرا مصرع. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. 2 اشعار آپ سے, اب 2 اشعار آپ سے. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. اس شعر کا پہلا مصرع. میرے وطن یہ عقیدت, یہ پیار تجھ پر نثار کر دوں. صحیح کر لیں تھوڑا سا. میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پر نثار کر دوں. نثار کر دوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جواب درست ہے. ماشاء اللہ. یہ بتائیے اس شعر کا پہلا مصرع. فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما. لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات, فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب کچھ اشارے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ٹیم سے یہاں سے ایک بچے آئیں گے, وہ اشارے کریں گے اور آپ نے پہچاننا ہے. اگر آپ نے اشارہ صحیح پہچان لیا تو آپ 2 نمبر حاصل کر سکتے. ٹھیک ہے میرے بچے. ابو یہ سیگمنٹ تو ٹھیک ہے, لیکن کلر کہاں تک پہنچا؟ کلر چل رہا تھا, بہت بڑا جھنڈا ہے. بہت بڑا ہم نے جھنڈا بنا چھوٹا جھنڈا والے بھی لائے ہیں, نکال کے لائیں. شاید پروگرام کے بعد بھی چلتا رہے گا پاس پہ کلر. ایسا جھنڈا نہیں ہے جیسا بن رہا ہے. چلیں پہلا والا اس طرف ہے. چلیں میرے بچے. مسواک کرنا. آپ کی سمجھ میں آیا؟ جواب درست ہے. جی ہاں, مسواک کرنا. رحل. جی خالد بھائی بھی سوچ رہے ہیں. دوبارہ منا, دوبارہ لاؤ. آیا نہیں. 5 4 3 2 دوبارہ کیجیے گا.
मुन्ना हो गया ये, ठीक है, की लाश, सही तो जा रहा है। बस इनके इशारे में यूं ही थी लाश, ठीक है, बैठे। अब आप आ जाए मेरे बच्चे, अब आप गए, एक गलती हो गई, एक गलती हो गई। कौन आ गया, इशारे कौन गए? गलती किसकी? जिसे जवाब सही नहीं, जवाब नहीं है, है, जिसे इशारा सही नहीं किया उसकी। इशारा तो जो भी इशारा हो रहा है उसमें पहुंचना है, पहुंचना है, पहुंचना है। ये फॉर्मेट है, ये सेगमेंट बना है भाई। आइए इधर आए मेरे बच्चे, उनको बताना है। चलें जी। यानी ये तो इशारा इनको करते रहिए, ताकि अगर गलती हुई है अच्छी बात की, तो अपनी टीम हारती रही। बेचारा तो गलत इशारा करके सामने टीम को हरा हमारा दिया। फॉर्मेट ही यही है, हमारा फॉर्मेट ये थे वो। जी ये है, सही है जी आपका। बैठकर पानी पीना, जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। एक और इशारा, अच्छा एक इशारा पढ़ाने का, इशारा कान में बोलने का, वो माहौल बन रहा है, फॉर्मेट यही है, जैसा माहौल बन रहा है वैसा इशारा, फॉर्मेट ही यही है। आ गया, ये आ गया, मरकज से आया बेटा। ये रिसाले का नाम है, रिसाले का नाम है। पहुंचे आप लोग पहुंचे? वैसे अच्छा इशारा क्या है? बड़े सवाल। नहीं नहीं, पहले ये करें, इसको क्या बोलते हैं? सिंह। सिंह। अब दूसरा इशारा करें, ये किसका होता है? ये चादर ओढ़ी हुई। 5 4 3, चादर ओढ़ना, ये भी रिसाले का नाम है, ये बहुत वादे। सिंह, अब आप ही बता दें इसी वाले में। रिसाले का नाम था सिंगो वाली दुल्हन। तो ये मुकाबला हो गया बराबर, एक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब थोड़ा हम झंडे का भी देख लें। अच्छा भाई साहब, ये इरशाद फरमाएं, समझ में नहीं आ रहा होता बाज दफा एक्टिविटी वगैरह करवाते हुए किस तरह पहला नंबर दें, दूसरा नंबर दें, उस वक्त क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या इरशाद फरमाएंगे आप? जैसे सूरत हाल वैसे हिकमत अमली। अभी जैसे ये सूरत हाल है, क्या की क्या पोजीशन है ये बताओ। आ जाए मेरी बच्चियों, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाइए। तकरीबन सब बच्चियों ने मिलकर जो है ना वो कुछ तो क्या है। हाँ, सबसे ज्यादा रंग तो इन्होंने किया पहले नंबर पर। आ जाइए बेटा, आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए मेरे बच्चे, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सबने कोशिशें की है बाबू, सबको इनाम दे दो। लेकर आ, तोहफे ले आए। सबने कोशिशें की है, सबको तोहफे दे दो। माइक का माइक, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारी बच्ची जो है, दिखाइए भाई जरा इनका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये अच्छा बनाया, इनका कंप्लीट भी हो गया। हाँ, रंग किया, उस सितारे पर भी रंग कर दिया दूसरे ने। मेरे तोहफे लेकर सितारों तक पहुंचेगी। मदनी परचम लिया, माशाअल्लाह, पेश किए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हमारा ये प्रोग्राम यौम आज़ादी को ख़त्म करते वक्त ये दरख्वास्त है आपसे, हम अपनी आज़ादी के मकसद को दोहरा रहे हैं कि ये इस्लाम और दीन के नाम पर वतन आज़ाद हुआ। यहाँ सूद नहीं होना चाहिए, यहाँ रिश्वत नहीं होनी चाहिए, यहाँ बदकारी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर जुए के अड्डे नहीं होने चाहिए, यहाँ शराब नहीं होनी चाहिए, यहाँ इस तरह का कोई अमल नहीं होना चाहिए जो हमारे इस्लाम ने जिस चीज़ से हमें मना किया है। यानी हम जुए खेलते हैं, हमारा फर्द शराब पीता हो, बदकारी में मुब्तला हो, सूद खाता हो, रिश्वतों का लेन देन होता हो, ये इस्लाम इसकी तालीमात नहीं देता। इस्लाम इसे मना करता है, दीन इसे मना करता है, कुरान और हदीस से मना करते हैं। लिहाजा 14 अगस्त यौम आज़ादी पर ये नियत करनी चाहिए, हमको सूद से बचना है, हमको रिश्वत से बचना है, हमको शराब से बचना है। शराब हराम, रिश्वत हराम,
سود حرام، بدکاری حرام، جوا حرام، اتنے حرام کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے جس کو حرام قرار دے دیا، وہ ہم کیسے کریں؟ ہم کیوں کریں؟ ہم مسلمان، اور پھر پاکستان، اور پاکستان اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے. اور ہمارے ملک کی آزادی کے بعد نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی یہاں اسلام کا نظام ہوگا اور اسلام کی بات ہوگی اور اسلام پر عمل ہوگا. لہذا اپنے مقصد کو دہرائیے، اپنے آزادی کے مقصد کو سمجھیے اور خود کو نیک بنا کر عشق رسول کے ساتھ جینے کی عادت بنائیے، سنتوں پر عمل کرنے ہوئے جینے کی عادت بنائیے. اور یاد رکھیے 14 اگست کو آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، عن قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت آنے والا ہے. ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، ہم نے اپنے گھروں کو سجانا ہے، ہم نے پرچم لگانے ہیں، ہم نے چراغا کرنا ہے، محفل میلاد کرنی ہے، جلوس میلاد کا انعقاد کرنا ہے، اور شان و شوکت کے ساتھ آقا کا جشن ولادت منانا ہے. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، آقا عطار کی آمد. آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، کعبے کا چمکا ستارہ، آمد شاہ عرب ہے سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، غفار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا. آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، کعبے کا چمکا ستارہ، آمد شاہ عرب ہے تو بھی کر کے ان کا چرچا، اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. تو آج یہ بھی عزم کر لیں، جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ وطن عزیز ملا، اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت شان و شوکت کے ساتھ منائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انہیں تحفے ملیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سفر مدینہ، امیل سنت کا پہلا سفر مدینہ، کیا بات ہے، مدنی پنسورہ، واہ. آقا کے شہزادے اور شہزادیاں، کیا بات ہے ماشاءاللہ. سنت اور آداب ماشاءاللہ. مدنی پرچم بھی ہے. آپ صلو علی الحبیب. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ سدا سایہ رحمت فرما. آج کا دن بڑا اسپیشل ہے. پاکستان ہمارا وطن ہے، ہم یہاں رہتے ہیں. ایک انسان کی اپنے ملک سے کتنی محبت ہونی چاہیے. کوئی بھی ملک ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، وطن سے محبت، اپنے ملک سے محبت، یہ انسان کی فطرت میں ہے. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے پاکستان کی ترقی کے بارے میں کتنا سوچنا چاہیے. ہر عمل تب ہوگا جب اس کی کوئی سوچ ہوگی. اس وطن کے لیے کچھ کرنا، یہ سوچ پیدا کر دی جائے تو کچھ ہونا بھی شروع ہو جائے گا. مٹی کو ماں سمجھا جاتا ہے،
کہا جاتا ہے. تو what is the concept behind that? وطن انسان کی شناخت ہوتا ہے. دنیا میں کسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے کوئی یہ نہیں بولے گا کہ بھائی صاحب میں قریشی ہوں. بہت بلند جگہ پہ جا کے جو پہچان کا دائرہ ہے وہ جا کے وطن بن جاتا ہے. نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کیا ایسا کریں؟ تعلیم و تربیت نوجوانوں کی، اچھی سوچ، اس کے ساتھ پھر ان کو جائز مقام دینا. ہمارے جتنے مختلف چینلز والے ہیں یا مختلف ادارے ہیں وہ اپنے متعلقین سے ایک سوال کریں، آپ نے اس وطن کو کیا دی؟ دیکھیے پروگرام پاکستان کی ترقی اور ہم آج مدینہ منورہ میں شام 5 بجے اور پاکستان میں شام 7 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے داتا. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان. میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان. جذبوں کی تنویر حسین، خوابوں کی تعبیر، جذبوں کی تنویر حسین، خوابوں کی تعبیر. پاک وطن کی پاک زمین، الفت کی تصویر، عزم عالی شان ہے یہ پیارا پاکستان. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، عزم عالی شان ہے یہ پیارا پاکستان. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان. میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان. چاند ستارہ پر چمکا آنکھوں کا ہے نور، چاند ستارہ پر چمکا آنکھوں کا ہے نور. قائم دائم حشر تلک رب کو ہو منظور. جسم ہے ہم اور جان ہے یہ پیارا پاکستان. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان. جسم ہے ہم اور جان ہے یہ پیارا پاکستان. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان. میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان. رشد و ہدایت کا منبع قرآن کی تفہیم، رشد و ہدایت کا منبع قرآن کی تفہیم. داتا اور فرید کے در پر نعمت کی تقسیم. وحدت کا عنوان ہے یہ پیارا پاکستان. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان. وحدت کا عنوان ہے یہ پیارا پاکستان. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان. میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان. پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے. پاکستان ہمارا، پاکستان زندہ باد. پیارے بچوں، ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست کو ہمیں ملا. ہمیں پاکستان نے بہت کچھ دیا، لیکن ہم پاکستان کو کیا دے سکتے ہیں؟ حمزہ بھائی، ہم اس ملک کو کیا دے سکتے ہیں؟ پیارے بھائی، ہم اپنی اپنی اسکلز اور طاقت کے مطابق اپنے پیارے پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. جیسے سمندر کے کنارے کوڑا نہ کر کے اس ماحول کو صاف رکھ سکتے ہیں، پودے لگا کر اپنے وطن کے حسن میں اضافہ کر سکتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ جہاں جہاں اور جس جس پوزیشن پر آپ موجود ہیں اپنے پروفیشن کے ذریعے فائدہ پہنچا سکتے ہیں.
جیسے میں اچھی اچھی باتوں کے ذریعے آپ کو نالج اور بری باتوں سے رکنے کا شعور دینے کی کوشش کرتا ہوں. میں یوم آزادی میں فری سروس پرووائڈ کروں گا. آج کے دن فری سروس پرووائڈ کروں گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون؟ ہمارے رہنما محمد رسول اللہ. پاکستان ہمارا، پاکستان زندہ باد. میرے داتا کا پاکستان، میرے غازی کا پاکستان، میرے مرشد کا پاکستان، میرے عطار کا پاکستان.